نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج 4 اکتوبر 2022 بروز منگل ہے اور آپ کے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت جامعہ ابو ہریرہ میلسی ضلع وہاڑی میں آپ طلباء دورہ حدیث اور طلباء موقوف علیہ ہیں۔ آپ کی خدمت میں نے چند باتیں 2 طرح پہ کرنی ہیں۔ ایک میں نے اپنے مسلک، موقف، مذہب کا اظہار کرنا ہے اور پھر آپ کو اس پر کھلا طور پہ موقع دینا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی مسلکی حوالے سے، مسائل احناف کے حوالے سے، سنت اور بدعت کے حوالے سے یا عقائد کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کھڑے ہو کر سوال فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے سوال جواب کی نشست بھی ہے۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دورہ حدیث شریف میں بیٹھے ہیں اور 1 سال کے بعد آپ طالب علم نہیں بلکہ مولانا صاحب کہلوائیں گے، تو آپ کے سر پہ ذمہ داری آ جائے گی قوم کی رہنمائی کی، اور رہنما وہ بنتا ہے جس کی اپنی رہنمائی ہو چکی ہو۔ تو 1 2 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں، اپنے آپ کو عقائد میں، مسائل میں مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ مضبوط تر کب بنائیں گے؟ آپ نے اس وقت بنانا ہے جس وقت آپ نے نصاب کو سامنے رکھ کر سبق یاد نہیں کرنا، بھئی اتنے تک تو نصاب ہے، اس سے آگے نصاب نہیں ہے، میں یاد نہیں کرتا، یوں نہیں ہے۔ آپ نے مذہب کو سامنے رکھ کر سبق یاد کرنا۔ اگر آپ نصاب کو سامنے یاد رکھ کر بات کریں گے نا تو تحاوی شریف آپ نے ابواب الوتر سے آگے نہیں پڑھنی، موتین آپ نے مختلف صفحات پڑھ کے چھوڑ دینی ہے، بس پھر آگے کوئی نہیں مسئلہ، ایک ہی جیسی حدیثیں ہیں۔ ہمارے ہاں طلباء کا ایک دماغ ہوتا ہے، وہ اسباق کو یاد کرنے کے بجائے کہتے ہیں بھی ایک ہی طرح کی حدیثیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بھی ایک طرح کی ہے تو پھر اس کو نصاب میں رکھا کیوں ہے؟ اس جگہ کو کاٹ دیں، وہ اس جگہ سے پڑھ لیں گے۔ تو بھائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک جیسی آیت ہے، لیکن کتنی بار سورۃ الرحمن میں آپ تفسیر کبیر اٹھائیں، ہر دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی نئی وجہ ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کتنی دفعہ ہے؟ ایک ہی بار ہے تو چھوڑ دیں؟ جی نہیں، آپ علماء فلاسفہ کو دیکھیں، وہ ایک وجہ اس کی بتاتے ہیں ایک آیت کے ساتھ۔ تو یہ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال لیں کہ ایک طرح کی حدیثیں ہیں تو میں اس کو کیسے نہ، مذہب، عقیدہ، نظریہ، ایمان، مسلک کو سامنے رکھ کے سبق یاد کریں۔ جب آپ اس طرح سبق یاد کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کے ذہن میں سوالات بھی آئیں گے، جوابات بھی حل ہوں گے، پھر آپ مذہب کا دفاع بھی کر پائیں گے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ اکابر پر بد اعتمادی۔ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین اللہ تعالیٰ کے نبی سے لے کر واسطہ در واسطہ دیا ہے، اس کو ہم حدیث کی سند میں تو معتبر مانتے ہیں لیکن مذہب کے سمجھانے میں معتبر نہیں مانا جاتا۔ اسے کہتے ہیں ترک تقلید کا فتنہ۔ تقلید کا کیا معنی ہے؟ تقلید کا معنی ہے اکابر پر اعتماد والا مزاج، ماہر کی بات ماننا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ مسئلہ تقلید ایسا ہے جس پر ہمارے حضرات بات نہیں کر سکتے، یا کرتے ہیں تو سامنے والا منہ میں نوالا دے دیتے، ہم اس کو چبا لیتے۔ میں کچھ عرصہ قبل کراچی کے ایک مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان سے ایک منکر تقلید بات کرنے آیا تو انہوں نے کہا آپ لوگ تقلید کرتے ہیں اور تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا، تو اس نے کہا جی ہاں ہمیں اعتبار ہے، ہم بلا دلیل بات مانتے ہیں۔ حالانکہ بلا دلیل بات ماننا تقلید نہیں ہے، تقلید ہے با دلیل بات، بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ اب ایک ہے بلا دلیل، ایک ہے بلا مطالبہ دلیل، اس میں بڑا فرق ہے۔ لیکن اس نے نوالا دے دیا منہ میں، ہم نے چبانا شروع کر دیا، ہاں بلا دلیل بات مان۔ بلا دلیل کیوں مانیں گے بھائی؟ اسی کھوتی نوات لائے بلا دلیل مانیں گے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ علماء احناف کے پاس ہر مسئلے کے دلائل ہے، بلکہ میں تو علماء احناف کو مدقق سمجھتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں مدلل۔ مدلل وہ بندہ جو ہر مسئلے کی دلیل دے، اور جو دلیل کی دلیل دے کہ دلیل کیوں بنتے اسے مدقق کہتے ہیں، تدقیق ہے ان میں۔ تو ان کے ہاں تو ایک ایک مسئلے کی دلیل ہے، لیکن یوں انہوں نے کہہ دیا بلا دلیل ماننا، انہوں نے کہا جو بلا دلیل ماننا، تو یہ غلطی ہے۔ با دلیل بات، بلا مطالبہ دلیل ماننا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ تو یہ ترک تقلید کا فتنہ آج کل دنیا میں بہت عام ہے، تو میں اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کرتا ہوں کہ تقلید اگر اعتبار والا مزاج، اعتماد والا مزاج آ جائے
تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثلاً آپ سے پوچھا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو آپ مانتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم کہ جب آیت اتری تھی تو ابو حنیفہ کی ذات تو نہیں تھی، فقہ حنفی موجود نہیں تھی، کیا ضرورت تھی آپ کو ماننے کی؟ اگر ماننا تو الیوم اکملت لکم میں یہ شخص ہوتا تو سامنے والے کی حیثیت دیکھیں کہ یہ کس کو مانتا ہے، وہ کسی کو تو مانتا ہوگا، جس کو وہ مانتے ہیں آپ کہنا یہ الیوم اکملت لکم کے وقت تھے۔ مثلاً وہ صحیح بخاری پیش کر کے امام بخاری کا نام لے اور امام حنیفہ پہ تبرہ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری الیوم اکملت لکم کے وقت تھے، امام مسلم تھے، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ والے، صحیح ابن حبان والے، مسند احمد والے، مستدرک حاکم والے، مسند ابی عوانہ والے، جتنے احادیث کی کتب ہیں یہ تھے؟ جی نہیں تھے، تو پھر یہ حدیثیں کیوں مانتے؟ صحیح بخاری نہیں تھی آپ کیوں مانتے؟ تو وہ ایک ہی بات کرے گا کہ بخاری نہیں تھی لیکن بخاری کی حدیثیں تھیں اسی لیے ان کو مانتے ہیں، وہی والی حدیثیں انہیں لکھ کے دی ہیں۔ انہیں کہنا ابو حنیفہ نہیں تھا لیکن مسائل ابی حنیفہ جو ابو حنیفہ نے لکھ کے دیے وہ مسائل حضور پاک نے پہلے بتا دیے تھے، بس۔ اس پر سبحان اللہ نہیں، دلیل ذہن میں رکھیں، میں خطابت نہیں کر رہا آپ کے سامنے، آپ دلیل دماغ میں بٹھائیں۔ بعض اوقات سبحان اللہ میں بات اڑ جاتی ہے، نعرہ تکبیر میں بات اڑا دیتے ہیں لوگ، سبق نہیں سمجھتے، آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں پھر سمجھیں ہم نے اس طرح بات کرنی ہے، یہ بات بنے گی تو کام بنے گا۔ تو میرے دوستو یہ ترک تقلید کا فتنہ بڑا عجیب ہے اس دنیا میں۔ تقلید کا معنی ہمارے لوگ غلط کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تقلید کلادہ سے اور کلادہ پٹے کو کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے، کلادہ پٹے کو صرف نہیں کہتے، کلادہ ہار کو بھی کہتے ہیں۔ جانور کے گلے میں ہو تو پٹا ہوتا ہے، انسان کے گلے میں ہو تو ہار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری جلد اول باب من قلد القلائد، حضرت عائشہ کی روایت ہے، انا فطلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک کے بکریوں کو پٹا ڈالا۔ ٹھیک ہے، جانور کی بات آئی تو قلائد کا معنی پٹا، اور جب انسان کی باری آئی باب استعارت القلادہ جلد نمبر 2 صحیح بخاری اٹھائیں، اماں کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتی ہیں حلقت لی قلادۃ لاسماء رضی اللہ عنہما، اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی بہن حضرت اسماء سے جو ہار لیا تھا وہ جب آیت تیمم اتری اس سفر میں وہ گم گیا۔ اب انسان کی باری آئی تو معنی قلادہ کا ہار ہے، تو وہ کہتے ہیں قلادہ پٹا ہے، ابو حنیفہ کا پٹا آپ نے گلے میں ڈالے، اسے کہا میں انسان ہوں، انسان کے گلے میں آئے تو ہار، جانور کے گلے میں آئے تو پٹا۔ اب جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہے، انسان کو انسانوں والا معنی پسند ہے، تو یہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ تو تقلید کہتے ہیں قلادہ سے، قلادہ کہتے ہیں گلے میں کوئی چیز ڈالنا، انسان ہو تو ہار، جانور ہو تو پٹا۔ لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے ہمیں چبا کے دیتے ہیں، ہم اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، یوں نہیں کریں۔ اچھا پھر تقلید اور قلادہ پر ایک بات ذہن میں رکھیں، با دلیل بات بلا مطالبہ دلیل کے ماننا اسے تقلید کہتے ہیں، اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں ہے۔ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، پائلٹ ہے چلائے گا تو ماہر تو ہے، آپ نے اس کی سرٹیفکیٹ تو چیک نہیں کی، کیوں؟ بلا مطالبہ دلیل آپ نے اعتماد کیا۔ ڈاکٹر ہے جی انجیکشن لگائے گا، 2 ٹیبلٹ دے گا، آپ نے کھا لینی ہے، آپ نے کہا ہے مجھے سرٹیفکیٹ دکھا، مجھے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دکھا، مجھے NOC دکھا، اپنی نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ جس پر کوئی اعتراض نہ ہو، ڈاکٹروں نے تجھے، تیرے اساتذہ نے تجھے تزکیہ لکھ کے دیا ہو کہ تو ڈاکٹر ہے۔ جی نہیں، اس کی شہرت پر ہم اعتماد کرتے ہیں، کوئی مریض اس سے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ نہیں کرتا، بلا مطالبہ دلیل دوائی مان لیتے ہیں، بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دھرتی پر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ان کی اس دھرتی پر شہرت ہے، اور پوری دنیا کا 70% حصہ امام حنیفہ کو فالو کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی بات بلا مطالبہ دلیل ماننا، جب ضرورت پڑے تو دلیل کو دیکھ لینا، اس میں کون سا حرج ہے؟ تو میرے دوستو اسی لیے بنیاد پہ کہتا ہوں اپنی طاقت کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے احناف کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہے، صحیح بخاری کا بہت بڑا رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات اقدس ان سے کہیں بلند تر ہے۔ آپ تاریخ وفات کو دیکھیں نا، یا تاریخ پیدائش کو فیصلہ ہو جائے، آپ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، مجھے بتائیں امام بخاری رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ جس سے پوچھوں وہ بتائیں، آپ بتائیں۔ 194 ہجری۔ امام ابو حنیفہ کب فوت ہوئے؟ آپ بتائیں۔ 150 ہجری۔ امام بخاری ان کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟
44 سال میں آدھی صدی ابو حنیفہ کو وفات ہوئے گزر رہی تھی، امام بخاری پیدا ہوئے، لیکن ہمیں معلومات نہیں ہوتی اپنے امام کے بارے میں، ہم جانتے نہیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بھئی ابو حنیفہ کی وفات کو آدھی صدی گزر رہی ہے اور امام بخاری کی پیدائش ہو رہی ہے۔ صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو بڑی بات ہے، امام سب کے شاگرد اٹھائیں، مثلا امام یعقوب اٹھائیں جن کو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں، المتوفی 179 ہجری 180 ہجری، امام بخاری کی پیدائش سے 14 سال پہلے فوت ہوئے، 14 نہیں 15 سال پہلے فوت ہوئے، 179 ہے اور 194 ہے ان کا۔ اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کو دیکھیں تو المتوفی 189 ہجری، امام بخاری کی پیدائش سے 5 سال پہلے ابو امام محمد دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ہمارے ائمہ کا مرتبہ، رتبہ اور ان کا مقام اور ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں زمانہ ان سے کتنا فائق ہے، لیکن ہم اس کو دیکھتے تک نہیں ہیں۔ ایک بندہ آپ سے کہہ دے کتاب الاثار میں امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ صحیح بخاری کا حوالہ پیش کرے تو ہمارے لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آتے صحیح بخاری پیش کیتی ہے، میں کتاب الاثار کس منہ سے پیش کروں؟ کیوں؟ کتاب الاثار میں کون سی کمی ہے؟ المتوفی 150 ہجری، امام ابو حنیفہ نے تو بخاری لکھنے سے 60-70 سال پہلے کتاب الاثار کی املا کروائی ہے اور صحیح بخاری تو اس کے بعد آئی ہے۔ تو امام حنیفہ کی کتاب تو خیر القرون کے وقت کی کتاب ہے، اس کے اوپر کون سا اعتراض ہے؟ اس لیے پریشان نہ ہوا کرے، اپنی طاقت کو دیکھا کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں، طبقات شافعیہ میں ان کا ذکر ہے اور امام ابو حنیفہ کے قدردان ہیں۔ مثلا صحیح بخاری شروع کرتے ہیں، جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی، حمیدی کو حاشیہ پہ دیکھ لیں کون ہے، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، حاشیہ میں کہ ان کا نام عبداللہ ابن زبیر المکی ہے، لقب حمیدی ہے۔ کون ہے؟ کن سے پڑھے ہیں؟ یہ شاگرد عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی رحمہ اللہ کے، مصنف عبد الرزاق والے کے، اور وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ امام بخاری کے استاذ ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں، امام بخاری تو پڑپوتا شاگرد ہے۔ یہ پہلی حدیث، پہلا راوی، ہم اس پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک راوی ہے مکی بن ابراہیم، ان سے امام بخاری کی ثلاثیات کا اکثر حصہ مروی ہے۔ مکی بن ابراہیم شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے، کلاس فیلو ہے قاضی ابو یوسف کے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام بخاری کے صحیح بخاری میں استاذ ہے ابو عبد الرحمن المقری المکی، یہ شاگرد قاضی ابو یوسف کا ہے اور وہ شاگرد امام ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری کے ایک استاذ ہے فضل بن دکین الکوفی، یہ شاگرد امام ابو حنیفہ کے۔ ایک استاذ ہیں ابو عاصم النبیل جن کا نام ہے ضحاک بن مخلد، یہ بھی کوفہ اور بصرہ دونوں سے ان کا تعلق ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے حدیث لیتے ہوئے فخر کرتا ہے، اور ہمارے ہاں آج ایسی بدقسمتی کا زمانہ ہے کہ لوگ امام بخاری کو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں اس دھرتی پر بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے میں نے چیلنج کیا ہے کہ لاؤ صحیح بخاری کی ایک حدیث جو امام ابو حنیفہ کی مخالفت میں ہو۔ یہ کتاب العلل، کتاب الاقراء کو سامنے لائیں، میں یوں حل کر کے نہ دے دوں اگر عمدۃ القاری سے، تو آپ پھر کہنا اس کا حل موجود ہے، ہم اپنے اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ رد کسی اور پہ ہے، یہ اس پہ ہو جاتا ہے تو کسی اور پہ رد ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں ابو حنیفہ پہ رد کیا، میں پوچھوں گا امام بخاری کو اپنے اساتذہ کا احترام نہیں ہے، پھر آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو ڈیفینڈ کرنا تو ظاہری بات ہے وہ تو باادب تھے، تو باادب تھے تو استاذ پہ کیسے رد ہے؟ تو رد کسی اور پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے صرف ابو حنیفہ بنانا۔ میں یہاں ایک جملہ بیٹھ کے کہتا ہوں، سنیے، یار عجیب بات ہے، آج کل مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کا کیا معنی؟ جامعہ ابو ہریرہ مدرسے میں ایسے ہو رہا ہے، آپ غلط، یار مولویوں نے کام ٹھیک نہیں کیا، اس کا کیا معنی؟ یہ جو مولوی بیٹھا ہے یہ غلط ہے، تو بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو صرف امام صاحب پہ آپ فٹ کس بنیاد پہ کر؟ اس لیے ان کی لڑائی آپس میں نہیں ہے، لیکن ہم اکابر والا مزاج اعتماد والا نہیں رکھتے، ہم یہ معاملات دوسرے کو سن کے اپنے دماغ میں بٹھا لیتے۔ تو کبھی اس طرح پریشان نہ ہوا کریں، اپنے دلائل کو سمجھیں، اگر دلائل آپ کو نہیں ملے تو انتظار کریں کہ اس وقت تک جب تک مجھے دلیل مل نہ جائے، فوراً پریشان نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت پر اعتراض آئے، آپ قرآن چھوڑ دیں گے یا اعتراض کا جواب ڈھونڈیں گے؟ مجھے بتائیں، رکوع پہلے کرنا چاہیے، سجدہ پہلے کرنا چاہیے؟ قرآن میں تو لف و نشر غیر مرتب ہے، رکوع پہلے کرنا چاہیے، نہیں ہے؟ میں آیت پڑھ دوں، کون سی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ورکعوا واسجدوا، تو اس میں تو رکوع پہلے ہے،
آپ نے شروع میں ٹھیک لفظ پڑھا تھا لیکن وہ چھوڑ دیا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی. اے مریم رکوع بعد میں اور سجدہ پہلے ہے. آپ بتائیں. مولوی بتائے گا نا لف و نشر مرتب ہے غیر مرتب ہے. لف و نشر مرتب تو سمجھتے ہیں نا. دو مسئلے شروع کریں پھر آگے اس کا حل کریں. حل اگر پہلے سے پہلا دوسرے تو دوسروں سے کہتے ہیں لف و نشر مرتب, الٹو تو غیر مرتب. اتنی سی بات ہے نا. تو اس پر اعتراض آیا, آپ کیا کریں گے؟ ایک پروفیسر مجھے کہہ رہا تھا مولوی کے بغیر بھی میں قرآن سمجھ سکتا ہوں, ماہر کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے آیت پڑھ دی, میں نے کہا رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے. یہاں تو ہے سجدہ پہلے رکوع بعد میں ہے. اب پروفیسر جی مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اے حضرت مریم علیہ السلام دی شریعت دا حکم ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ ترکبرن طبقا طبق ذلوا فاذلوا. ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. مریم علیہ السلام کی اپنی شریعت ہے, وہ نبی ہے. کوئی عورت نبی جن سکتی ہے, نبی بن نہیں سکتی. تو بدھو کا دماغ خراب ہے, مریم علیہ السلام کی شریعت ہے. لے جی. میں نے کہا اسی لیے ماہر کی ضرورت پڑتی ہے, ماہر کے بغیر تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو میرے دوستو, قرآن پر اعتراض آیا, آپ نے قرآن نہیں چھوڑا, اعتراض کا جواب ڈھونڈا. فقہ حنفی پر اعتراض آ گیا, جس کو صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے. اس کے اعتراض کا جواب ڈھونڈے نا. اس کو کیوں چھوڑتا ہے دنیا, اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کے بھی اعتراض کا جواب ڈھونڈے. اعتراض کا جواب ہوگا, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میری بات کا مطلب ہے کہ اپنے اکابر پر اعتماد والا مزاج لاؤ. مثلا جب ہم کہتے ہیں آپ کے پاس قرآن کریم ہے, تمہارے کل ساریاں کتابیں ہیں اللہ دی کتاب دے علاوہ نہیں, ہر بندے کے پاس کوئی قرآن کریم ہے. یہ بتائیں آپ میں سے, ڈرنا نہیں, آپ کے استاد اس کو کچھ نہیں کہیں گے. کتنوں کے پاس موبائل ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. نہیں بسم اللہ, ہاتھ کھڑا فرما دیں, کچھ نہیں ہوتا. نہیں لیتے یہ آپ سے موبائل. ہاں دیکھا. اب جن کی موبائل میں قرآن کریم موجود ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھو سب کے پاس ہے, تو آپ نے کیوں کہا میرے پاس قرآن نہیں ہے؟ انا للہ, میرے پاس بھی قرآن کریم ہے, موبائل میں موجود ہے. آپ کے پاس بھی, آپ یہاں سے کھول لیتے نا. افسوس آپ نے موبائل کو فیس بک کے لیے تو سمجھا ہے, یوٹیوب کے لیے سمجھا ہے, قرآن کے لیے نہیں سمجھا. میرے پاس یہاں ہزاروں تفسیریں نہیں, اگر سینکڑوں تو ضرور ہوں گے انشاءاللہ. تفاسیر اٹھا لیں, آیات کے لیے آپ احادیث کی شرح اٹھا لیں, کوئی پرابلم ہے؟ جو کتابیں آپ کو لائبریری میں نہیں ملے گی, یہاں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایسے کتاب ملے جیسے کتاب ملنے کا حق ہو. اب جن کے پاس موبائل میں قرآن ہے نا, وہ ذرا قرآن کریم کھولیں تاکہ مسئلہ سمجھانے لگوں. کھولیے بسم اللہ. نہیں نا, میں آیت آپ کے سامنے ہوگی تو اعتراض سمجھیں گے نا, آیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ نہیں سمجھیں گے. بسم اللہ. سورۃ النساء آیت نمبر 160 کھولیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہو گیا؟ نکل آیا بھائی؟ او بھائی وہ بنگلہ دیش والے نکل آیا؟ ایک دوسرے نمون ہوئے تھے. اب دیکھیں ذرا اس آیت پہ. یہ آیت جو ہے دنیا میں ہر جگہ علماء احناف پیش کرتے ہیں, علماء مقلدین پیش کرتے ہیں کہ آیت تقلید کی دلیل ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. دیکھیں نیچے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کیا ترجمہ ہے؟ اطیعوا اللہ خدا کی مانو, و اطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانو, و اولی الامر منکم فقہا کی مانو. اللہ تعالیٰ نے تینوں کی بات کی ہے. اس پر 2 قسم کی باتیں ذہن میں رکھیں. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کی مانے, رسول کی مانے, فقہا کی مانے, تو وہ منکر تقلید سوال کرتے ہوئے کہے گا بھئی اولی الامر کا معنی ہے اس کی مانے جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہو. یہ تو حکمران کی بات ماننے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, تو حکمران کی بات مانے. یہاں فقہا کہاں ہے؟ جواب دینے سے پہلے ایک سوال کرنے لگا. انہیں کہ حکمران کی ماننی چاہیے. ہاں قرآن کا حکم ہے. تو کہ لکھ دے. وہ لکھ دے. انہیں کہنا 3 طلاقیں 3 ہیں, یہ فیصلہ حضرت عمر نے بطور حکمران کیا تھا, تجھے مانتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ نہیں, حکمران نہیں مننی ہے نا. حضرت عمر حکمران تھے, 3 طلاق 3 کا فیصلہ کیا ہے, تجھے کون سی موت پڑتی ہے؟ کون سا سانپ ڈستا ہے؟ ادھر تو کہتے میں عمر دی گل نہیں مننی, ہونا دے مسئلہ حکمران دے. 20 رکعت تراویح پر اجماع حضرت عمر کے دور میں مسجد میں جماعت پر ہوا ہے, تو وہاں مانتے ہو تمہیں کون سی موت پڑتی ہے؟ جمعہ کی دوسری اذان منکر تقلید نہیں دیتا, کہتے ہیں عثمان کے دور میں شروع ہوا. ادھر تو لکھا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی مانو, حضرت عثمان دی گل ماننا. یہاں تمہیں جمعہ کی دوسری اذان پہ موت کون سی پڑتی؟ تو ادھر سے تو اس کا ابا جان چھڑا دے گا, 10 کیڑا مانا.
ایک اور خناس رافضی ایک دفعہ میرے سامنے کہنے لگے اس سے مراد حکمران ہے. میں نے کہا لکھ دے. اس نے لکھ دیا. اسے نہیں پتہ میرا پاؤں کہاں چھپا. میں نے کہا یزید کون تھا؟ کہتا جی حکمران تھا. میں گل نہیں دینی انہوں, گلنا نہیں کڈنے. یزید حکمران ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اندی گل منو. اب تو پریشان. آپ اس کو اس آیت میں شامل مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یزید کو مانتا ہی نہیں, میں تیری زبان کے مطابق تیرے اوپر نافذ کر رہا ہوں کہ پھر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا مدعا اور معاملہ میں اٹھانا بھی نہیں چاہیے. اب پریشان ہو گیا. تو میں نے کہا بیٹا مانا وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں, جس پر اعتراض نہیں ہوگا, اور وہ مانا پیغمبر کے صحابہ نے کیا. تفسیر ابن کثیر اٹھائیں آپ کی مرضی, تفسیر خازن اٹھائیں آپ کی مرضی, تفسیر بحر المحیط اٹھائیں آپ کی مرضی, تفسیر احکام القرآن للجساس اٹھائیں آپ کی مرضی, یا اس سے آگے چل کے آپ کسی قسم کی کوئی فقہی تفسیر اٹھا لیں جس میں مسائل ہوں, وہاں سے نکل آئے گا. وہ کہتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں, اس میں بھی تفصیل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت حسن بصری, حضرت جابر ابن عبداللہ, پیغمبر کے دو صحابی, حضرت امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین. اس کا معنی فقہا ہے. تو اسی لیے میں نے معنی کیا اطیعوا اللہ, خدا کی مانو, وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ, مصطفیٰ کی مانو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, فقہا کی مانو. بھئی حکمران کو فقیہ نہ ہو, اس کے دین کی سمجھ نہ آئے, ہم اس کی کیوں مانیں گے؟ بھئی حکمران دا حال ہے وہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے, قل هو اللہ اسے آتا نہ ہو, خاتم النبیین اس کے منہ پہ ججتا نہ ہو, اس کی مانیں گے؟ اسی خود تینوں ہاتھ لائے ہوئے اس کی مانیں گے, ہم کیوں مانیں اس کی؟ جس کو کوئی دین کی سمجھ بوجھ تو ہو نا. تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین, یہ صحابی کی تشریح ہے. اور کوئی آپ کو کہے صحابی کو کیا اتھارٹی ہے وہ تشریح کرے, اسے کہ سن مستدرک حاکم میں مرفوع روایت ہے ان التفسیر الصحابی الذي شہد الوحی والتنزیل فهو حدیث مسند. یہ بخاری کے حاشیے میں بھی ہے کہ صحابی تو نزول قرآن, نزول اور ورود حدیث کا عینی شاہد ہے, آئی وٹنس, آنکھوں کا گواہ ہے. یہ تفسیر کر دے قرآن کی آیت تو حدیث مسند کے برابر ہوتی ہے. تو صحابی نے کہا اس سے مراد فقہا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس لیے فقہا کی مانو. اب میرے ذہن یہاں تک بتانے کا نہیں تھا, جو میں نے قرآن اٹھایا وہ اگلی بات سمجھانے کا تھا. اس وقت تو آپ ویسے ہی سمجھ جاتے. اب سنیں, جب یہ آیت آپ پیش کریں گے, منکر تقلید آپ کے اوپر سوال کرے گا, اور ایسا سوال ہے اگر آپ کو جواب نہ پتہ ہو تو بچوں کو خالہ جی کا گھر یاد آ جائے گا, جی دانتوں کو پسینہ آ جائے گا, ایسا سوال ہے. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو, تقلید پر آپ بحث کر رہے ہو کہ بزرگوں کی مانو, فقہا کی مانو, اس نے اگلا سوال کرنا ہے اور ایسے اڑا کے رکھ دینی ہے آپ کی بات کو اگر آپ کو جواب نہ آئے. اور جواب آئے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ کہے گا آگے پڑھو. آگے پڑھیں کیا ہے, ذرا پڑھیے, بس ترجمہ کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں اختلاف پڑ جائے, فی شیء, کسی مسئلے میں, شیء کی اوپر تنوین تنکیر ہے, کامن ناؤن نکرہ ہے, کسی مسئلے پہ اعتراض پڑ جائے تو کیا کرو؟ فردوا الی اللہ والرسول, اللہ کے رسول کی طرف. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے, یہاں ہے, کہتے فیصلہ ہو گیا. اگر تم میں اختلاف پڑ جائے, اب اولی الامر چھوٹ گیا, اب کس سے فیصلہ کرانا ہے؟ اللہ رسول سے ہے. وہ کہتے ہیں آؤ حنفیو, بڑی دلیل دیں دے پھر دے سی تسی. ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. اختلاف پڑ گیا, لہٰذا قرآن حدیث سے فیصلہ کرا کے اہل حدیث بن جاؤ. وہ کہا دی تو گال ہی کوئی نہیں. مولانا سوال تو بنتا ہے نا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی مسئلے میں اختلاف, تمہارا تو ہر مسئلے میں اختلاف ہے. فی شیء, کسی مسئلے میں اختلاف پڑ جائے, فردوا الی اللہ والرسول, اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو. تو کہیں گے آؤ, اس لیے اہل حدیث بن جاؤ, فقہا کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن نے کہہ دی. اور آگے لفظ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم قیامت اور اللہ کو مانتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا, یہ بہترین جواب اور بہترین تعویل ہے. اسی میں بھلائی ہے, اسی میں اچھائی ہے. جیسے ہماری جماعت والے کہتے ہیں نا اسی میں خیر ہوگی, تو کہیں گے اسی میں خیر ہوگا, تم اہل حدیث بن جاؤ. لو جی, اس سوال کا جواب تو دینا چاہیے. آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہے جو با دلیل جواب ہے؟
مجھے آپ ارشاد فرما دیں. کیونکہ میں نے کہا نا دانتوں کو پسینہ آئے گا, ہو سکتا ہے کسی کوئی کہے مجھے نہیں آتا, میں جواب دے سکتا ہوں, میں اہل باطل سے ٹکر لے سکتا ہوں. آپ بسم اللہ فرمائیں اور آپ مجھے بتائیں جس سے تقلید ثابت ہو. وہ کہے گا تقلید کا تو رد کر رہا ہے قرآن کریم, اور جو آیت رد کر رہی ہے, تردید کر رہی ہے, آپ اسی کو ہمارے مقابلے میں پیش کریں, وہ بھی آدھی آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, بات ختم. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تنازع پڑے تو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ. ائمہ اربعہ لڑ پڑے, آپس میں اختلاف ہو گیا, خلاف للشافعی خلاف للظفر, بس ختم. اب حضور سے فیصلہ کرائیں گے, اہل حدیث بن جائیں گے. کوئی جواب تو ہونا چاہیے, کوئی ساتھی جواب دے گا. میں آپ کو شرمندہ کرنے کے نہیں, آپ کی ٹریننگ کرنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. فرمائیے ذوالقرنین. جواب یہ ہے کہ جو فقہا کا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا تو انہوں نے جو اپنے اختلاف کو حل کیا ہے وہ بھی قرآن حدیث سے حل کیا ہے, اس سے علاوہ کسی اور چیز سے حل نہیں کیا. اوکے, قرآن اور حدیث سے حل کیا, میں مان گیا. تو پھر فقہا کو ماننے کی ضرورت تو نہیں رہی نا, کہ قرآن نے کہ اختلاف پڑے پھر فقہا کو نہیں ماننا, پھر قرآن حدیث کو ماننا ہے. تو فقہا چھوڑ دو. یہ تو آپ انہی کی بات کو اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, گالتے اتھے ہی کھڑوتی ہے نا. بھئی ان کی بات مانیں, یہ آ گیا. اختلاف پڑے تو پھر ان کی نہ مانیں, یہ ہو گیا. وہ تو یہی کہنا چاہ رہا ہے نا. اب اختلاف پڑ گیا, پھر ان کی کیوں مانتے؟ آپ قریب قریب لگے ہیں جواب کے, لیکن اب کما حق کو نہیں جواب دے پائے. اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کو ہمیں حل کر کے دیا. قرآن تو کہتے ہیں ان سے حل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں فردوا الی اللہ ورسول, اللہ رسول سے حل کراؤ. آپ پھر فقہا سے حل کرا رہے ہیں. قرآن ان کی طرف لے کے بھی نہیں جاتا. قرآن کہتے ہیں فردوا الی اللہ والرسول واولی الامر منکم, نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے. کلوزڈ. چلو سنیں, قرآن اور حدیث کو پہنچانے والے تو فقہا ہیں, مجتہدین. مولانا میرا واسطہ مدرسین سے نہیں ہے, آپ بزرگ ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. توجہ, اس کا جواب جس طرز پہ آپ نے مخالف کو دینا ہے نا, وہ ذہن میں رکھیں. آپ انہیں کہیں گے قرآن کریم اترا حضور پہ ہے, سمجھا پیغمبر کے صحابہ نے, ان سے حل کرا لیتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جڑا حل دس دیں میں, وہ تواڈے حق کی جو ہے تو تسی مان لو, ساڈے حق کی جو ہے ایسی مان لینا ہے. صحابہ سے حل کرا لیتے. ابھی میں کہہ بھی چکا ہوں الذی شہد الوحی والتنزیل فهو حدیث مسند, صحابہ سے حل کرائے نا. یہ ہے طرز. اپنا دماغ چھوڑیں, تھوڑی سی تحقیق کریں. بھائی نے بہت اچھا کیا, جواب دیا. کوئی سرچنگ میں تو آیا, غلط صحیح اپنی جگہ, لیکن جواب تو ہے نا یار. اس لیے سوچنا چاہیے. وہ بچہ ڈر گیا, اس نے نہیں دیا جواب, دینا چاہیے تھا. یہ بہت برا حوصلہ ہے ہمارا. ہم سمجھتے غلط ہو گیا تو بےزتی ہو جائے گی. جی ہو جائے نا, کیا مسئلہ ہے؟ استاد اور شاگرد میں کیا بےزتی ہے؟ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے, ہمارے والد صاحب کہتے ہیں, مجھ سے ایک سوال پوچھا اور مجھے کہا دے جواب. آتا ہے جواب؟ اب مجھے کہتے ہیں میں نے بڑی زبردست ان کو ایک بات کی تو انہوں نے میرا ماتھا چوما. میں نے کہا حضرت جواب آئے گا تو دے دوں گا, نہیں آئے گا تو اتنے کنجوس آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ جواب چھپا جائیں. ایسے مفتی شفیع نے فرمایا انہوں جواب دس ہی دو تسی, انہیں بتا ہی دے. تفسیر جساس میں اس کا جواب موجود ہے. احکام القرآن للجساس, امام ابو بکر جساس المتوفى 370 ہجری. کب انتقال ہے ان کا؟ اور اب کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444. ذرا آپ کیلکولیٹر سے مائنس کریں, 370 مائنس کریں 1444 سے, کتنے سال بنتے ہیں؟ کیلکولیٹر نکالیں یا چلو آپ کے پاس لکھا ہوا ہو تو اس سے دیکھ لیں. اب ہے 1444 ہجری مائنس 370, 1074 سال پہلے کے آدمی ہیں. یہ ہے حنفی مصنف, یہ حنفی مؤلف ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہم ہزاروں سال سے آ رہے ہیں, ہمارے اکابر بہت پرانے آ رہے ہیں. امام ابو بکر جساس کی تفسیر ہے, یہ حنفی ہے. کتنے سال پہلے کا آدمی ہے؟ بالفرض والمحال. آپ کو ان کی تاریخ وفات جسے کہتے ہیں اسماء الرجال, اس کا علم نہ ہو اور کوئی آپ کو کہے حافظ ابن حجر نے ایسا لکھا ہے, تو آپ کہیں گے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, ابو بکر جساس کی کیا ویلیو ہے؟ حالانکہ حافظ ابن حجر المتوفى 852 ہجری. اب فتح الباری اٹھا لیں, اوپر سے دیکھ لیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری, اور اب 1444 ہے, مائنس 852, 592 سال بنتا ہے. 600 سال پہلے کا آدمی
ابن حجر ہے اور 1100 سال پہلے کا آدمی ابو بکر جساس ہے. یہ معلومات نہ ہونا، یہ اسماء الرجال نہ پڑھو بو، اس سے بندہ واقف نہ ہو تو اینج منہ دیکھنا. پھر تھوڑا سا بندے کو پتہ ہونا چاہیے ہے کیا. تو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت ایک ہے، حکم دو ہے. نہیں سمجھے؟ آیت ایک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تک ایک حکم ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سے دوسرا حکم ہے. پہلے حکم کے مخاطب اور ہیں، دوسرے حکم کے مخاطب اور ہیں. پھر اس پر دلیل قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں جو پہلا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ عوام کو حکم ہے. لوگوں اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، فقہا کی مانو، خدا مانو، مصطفیٰ مانو، فقہا مانو، یہ عوام کو حکم ہے. اس کے بعد یہ جو دوسرا حکم ہے ھذا حکم موجہ للمجتہدین، یہ دوسرا حکم فقہا کو ہے، عوام کو نہیں ہے کہ ہم لے جائیں، فقہا کو ہے. عوام اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اور فقہا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آپ نے اللہ رسول سے فیصلہ کرانا ہے. یہ فقہا کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے. اس نے قریب قریب جواب یہی دیا لیکن اس کو تعبیر نہیں کر سکے کہ فقہا میں اختلاف ہو وہ اللہ رسول سے فیصلہ کرائیں. سوال اٹھتا ہے عوام فیصلہ کیوں نہ کرائے؟ عوام کیوں نہ کرائے؟ عوام کرا لے اللہ رسول سے فیصلہ. تو وہ کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ وَوُجُوهَ دَلَائِلِهِمَا فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ. فرمایا عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رد الی اللہ والرسول کا طریقہ کیا ہے. لأن العام لا يعرفون، ایک ریڑی والا ہے پیاز بیچتا ہے، اسے پتہ چلے امام حنیفہ امام شافعی کے اختلاف ہے، وہ رد الی اللہ والرسول کو کیسے جانے گا؟ وہی کسی مولوی تو یہ حل کرانا ہے، نبی بخاری تو مینوں حل کر دو، قرآن تو حل کر دو. مولوی سے کرے گا گال تے وقت اتھائیاں عقل ہوتی. ہاں میں بارش سے بچا پر نالے کے نیچے آ کے ٹھہر گیا، بات تو وہی آ گئی نا. تو لہٰذا لأن العامة لا يعرفون كيفية الرد، عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. فقہا حل کرائیں گے اور فقہا نے اپنے اختلاف کا حل اللہ رسول سے لیا ہے. تو لہٰذا یہ آیت ایک ہے، حکم دو ہے. اس دوسرا حکم موجہ للمجتہدین. اب غیر مقلد آپ کو کہے گا اے تو تسی اپنے گھر تو حوالہ دیتے ہیں، کوئی ہماری بات کرے تو اپنے گھر کا حوالہ آپ نے دیا. ہمارے بزرگ کو اس بات کو مانتے ہیں؟ جی تواڈے بزرگ بھی مندے نے. تمہارے مولوی نواب صدیق حسن خان کنوجی صاحب جو آل ان آل ہر چیز میں غیر مقلدین انہیں اپنا امام مانتے ہیں. نواب صدیق حسن خان کنوجی المتوفا 1307 ہجری، ذرا تاریخ بھی دیکھتے جائیں ٹھیک ہے نا، اور وہ 370 تھے. 1307 ہجری، ابھی کی وفات ہے 150 سال پہلے کی. کیا فرماتے ہیں؟ ھذا حکم موجہ للمستنبطین والمجتہدین، تفسیر الفتح البیان. کہتے ہیں یہ حکم تو ائمہ اور فقہا کو ہے، عوام کو نہیں ہے. تو اپنے گھر کی تلاشی لے. تیرے علماء بھی یہی معنی کر گئے. تو یہ معنی آئے گا تو آپ جواب دے پائیں گے. یہ میں نے ایک آیت نکالی ہے، ورنہ میرا ذہن تھا میرے پاس وقت ہوتا میں کم از کم 1 درجن آیات آپ کی خدمت میں رکھتا کہ جو ہمارے اعتراضات اور جوابات کس طرح آیات سے ثابت ہیں. نمبر 2، حدیث پاک میں کہ مجتہد ٹھیک کام کرے، یہ غلطی کرے تو کیا حال ہے. کیوں یہ سوال کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لوگ کہیں گے ابو حنیفہ نبی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو آپ کہیں گے غلطی تو ہو سکتی ہے، اور پھر چھوڑ دیں. پھر بھائی اگر یہی بات ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ابو بکر کیوں مانا؟ تو بھائی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری جلد 2 کتاب الاحکام باب اجر الحاکم اٹھائیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. رسالت مآب الاسلام نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر. فرمایا حاکم یعنی مجتہد جو حدیث پاک اور قرآن کا ماہر ہے، اگر یہ صحیح فیصلہ کر کے فتویٰ دے دے اللہ 2 ثواب دیتے ہیں، غلطی کر لے تو اللہ 1 اجر پھر بھی دیتے ہیں. اسے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہو بھی گئی تو ان کی غلطی پہ 1 اجر پھر بھی ہے، صحیح بخاری کہہ رہی ہے. اور تو غلطی کر لے تو ہے ہی نرا جہالت کا پلندہ، تو تیری بات میں نہیں مانتا، لہٰذا ادھر غلطی ہو جائے پھر بھی 1 اجر ہے، ٹھیک ہو جائے تو پھر 2 اجر ہے.
تو اس لیے مجتہدین اور اکابر کے اوپر اعتماد والا مزاج رکھنا چاہیے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں بطور سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ اب اسی پر یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں لیکن بہت سے مسائل میں امام صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کیوں؟ کیا بات ہے یار، زبردست، یہ ہوتا ہے سوال، مزہ آ جائے۔ کیا فقہ حنفی مانتے ہیں، خود کو حنفی کہتے ہیں ابو حنیفہ کو مان گئے، اب تو آپ فقہ یوسفی مان گئے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب تو فقہ ظفری مان گئے ہیں، امام ظفر، اب تو فقہ حسنی مان گئے ہیں، حسن بن زیاد لؤلؤی، اور اب فقہ محمدی مان گئے ہیں، محمد بن حسن شیبانی، یہی اعتراض ہوتے ہیں ہم پر۔ تو آپ ابو حنیفہ کی مانیں، آپ نے اس کے علاوہ ان کے شاگردوں کیوں مانی ہے؟ اس کا جواب 8 سال پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نامِ سال میں تخصص و الافتاء کریں گے، آپ شامیہ میں آئیں گے تو مقدمہ شامیہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس کا جواب قاضی ابو یوسف سے نقل کر کے دیا ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفہ الا قد کان قالہ، امام ابو یوسف کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ سے اختلاف کیوں کرتے ہیں، ہمارے بھی تو وہ بڑے ہیں، تو ہمیں صاحبین والا مسئلہ، شیخین والا مسئلہ، یہ طرفین والی یہ جو باتیں ہم چلاتے ہیں فقہ کے کلاسز میں، تو وہ جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا ایک مسئلے پر جو ہماری رائے ہے، جو امام صاحب کے بظاہر مخالف ہے، وہ مخالف نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ کہتے ایک کیسے ہے؟ سنیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شورائی ہے، امام صاحب مسئلے کا حل بتاتے تھے کہ یہ جو حل ہے نا اس کے 5 حل ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے۔ ان میں کسی ایک جواب کو امام صاحب ترجیح دیں تو امام حنیفہ کا قول، وہ صاحبین ترجیح دے دیں تو وہ ان کا قول، اصل میں وہ بھی امام حنیفہ کا قول ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ملتان جانا ہے کیسے جائیں؟ آپ کہیں گے چوک میتلا سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاڑی روڈ پرانا جائیں، آپ ملتان پہنچ جائیں گے، ایک جواب۔ میں نے کہا جی دوسرا حل بھی ہے، یہ روڈ تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے، چوک میتلا سے آگے ہو سکتا ہے آپ کو بیک بون کمر کی تکلیف ہے، آپ ادھر سے نہ جائیں، آپ چوک میتلا جا کر آپ سیدھا ہی تھوڑا لمبا ہو جائے گا، خانے وال جائیں، خانے وال سے ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے۔ میں اس طرح ہی جاتا ہوں، آپ کو پتہ، کوئی آپ کو کہے گا اتنا لمبا سفر، جی ہاں اپنی جان کے لمبا سفر کر لیں، تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ یہاں سے خانے وال جائیں، ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے، خانے وال سے آپ وہاں چلے جائیے، نو ایشو۔ ایک روڈ وہ بھی ہے۔ اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ چلے جائیں۔ اچھا بہترین یار، میٹرو یہاں اگر چل رہی ہوتی تو میٹرو چلے جائیں، نہیں تو آپ کسی سے موٹر سائیکل لے کر بھی گلیوں سے جا سکتے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ تو آپ کسی حساب سے جائیں، تو آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا، چاہے آپ ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی مسئلے کا حل بتاتے کہ اس سوال کا یہ حل بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ادھر سے پیٹرول کم لگے گا، جان کو تکلیف زیادہ ہوگی، ادھر سے پیٹرول زیادہ لگے گا، جسم کو تکلیف کم ہوگی، وجوہات بتاتے۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، تو کسی کو صاحبین اختیار قول کرتے تو وہ صاحبین کا قول ہو جاتا، امام صاحب اختیار کرتے تو امام صاحب کو ہو جاتا، ترجیح جس کو دیتے، حیث تمام قول ابو حنیفہ کے۔ یہ امام یوسف نے کہا ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفہ الا قد کان قالہ، میں نے جس قول میں امام صاحب کی مخالفت کی وہ میرا نہیں ہے، دراصل امام صاحب کا ہی ہے۔ تو ہم یہ کر کے بھی فقہ حنفی کی تقلید سے نہیں نکلتے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ کیا 4 اماموں کے بعد کوئی مجتہد پیدا ہوا اور اب بھی کوئی مجتہد پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، 4 اماموں کے بعد بھی کئی مجتہد پیدا ہوئے ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بھائی نبی تو نہیں ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، فقیہ ہے، یہ تو پیدا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن اس فقیہ نے کرنا کیا ہوگا؟ وہ اپنی فقہ لکھے گا۔ بھئی دین کے جتنے مسائل تھے حضور پاک کے صحابہ سے امام حنیفہ نے پڑھ کے لکھ دیے ہیں، 12,90,000 مسائل لکھیں، کچھ نہ کچھ رہ گئے یا اس میں اختلاف کسی مجتہد کو حق بنا تو امام شافعی نے لکھ دیا، امام مالک لکھ دیا، امام احمد نے لکھ دیا۔ اب کوئی فقیہ ہو بھی تو وہ جتنے اصول لکھے گا تقریباً اصول ان ائمہ اربعہ نے لکھ دیے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقے۔ اب کوئی قاری اور نکلے اور وہ کہ میں 8واں طریقہ ایجاد کیتے ہیں، کر لے گا؟ نہیں کرے گا، وہ قرآن میں 7 ہی ہے۔ تو اس طرح فقہ حنفی پہ حدیث رسول پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔
حنفی شافی مالکی حنبلی، پانچواں بن بھی جائے تو کہاں سے لائے گا؟ ہو بھی فقیہ نو ایشو، تو کیا کرے گا؟ تو مجتہد فی المذہب تو ہو نہیں سکتا۔ ظاہری بات ہے دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ تقلید کرے گا جیسے امام یوسف بھی کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی، اور یا تقلید نہیں کرے گا تو پھر علیحدہ مذہب بنائے گا، تو گمراہی پھیلانی ہے اور کی کرنا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی وہ کرتے ہیں حاضر ناظر گواہ، اور یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے۔ میرے دوستو، انا ارسلناک شاہدا اگر اس کا معنی ہے حضور گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا، حضور پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے۔ اس کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے کن کو بخش؟ زندوں کو، و میتنا کن کو بخش؟ وفات شدگان کو، و شاہدنا موجودوں کو، و غائبنا ہم سے غائبوں کو بخش۔ حضور پڑھتے تھے؟ تو اگر حضور حاضر ناظر تھے تو وہ غائبنا کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ غائب نہ پڑھتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے کچھ غائب بھی ہے، تو غائب ہے تو حضور حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ باقی رہا یہ کہ شاہدن، یہ انا ارسلناک شاہدہ کا معنی گواہ ہے، اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو مجھے حاضر ناظر مانے، میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ۔ میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی، دلیل دوں گا۔ آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ، رکوع پہلا ہے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امت دوسری امتوں پر امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا، انہیں نہیں مانی، لہٰذا یہ گواہی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر۔ تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا، تو ہم سارے گواہ ہیں، ہم سب حاضر ناظر ہیں۔ پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا، کیا معنی کریں گے؟ تو جو معنی آپ یہاں کریں گے وہ ادھر کریں گے۔ ہدایہ میں پڑھی ہوتی نا کسی رضا خانی نے، یا ہدایہ سمجھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا۔ انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک بالاوصاف من یثق بہ۔ امام مرغنانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں گواہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ سچی گواہی کی بنیاد پر آگے گواہی دے دیں، شہادت علی شہاد جسے کہتے ہیں، سچی گواہی آپ کے پاس آئی اس پر آپ گواہی دے دیں۔ تو رسالت مآب علیہ السلام جو قیامت میں گواہی دیں گے، وہ فرشتے حضور پر اعمال پیش کرتے ہیں، سچی گواہی ہے۔ 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو ٹھیک گواہی دیتا ہے، تو اس بنیاد پر حضور گواہی دیں گے، اور ہم بھی حضور پاک کی گواہی پر آگے گواہی دیں گے۔ تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ این پھد لایا ہو یا پوری قوم نو دلائل ان کے پاس۔ اچھا اگر حاضر ناظر ہیں حضور پاک، مجھے بتائیں غزوہ کس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور جائیں؟ سریہ، جس میں حضور صحابہ کو بھیجیں۔ 27 غزوے ہیں، 400 سریات ہیں۔ میں کہتا ہوں 427 ہی غزوے ہیں، پھر تو کوئی سریہ نہیں ہے۔ حضور تو حاضر ناظر ہیں، سریے میں بھی ہیں اور گھر میں بھی ہیں۔ غزوہ بنتا کیوں ہے؟ حضور نے حج فرمایا ہے، بتائیں حج کیا ہے؟ 7 ذو الحجہ کو منا جاؤ، 8 کو مزدلفہ جاؤ، 9 کو عرفہ جاؤ، یہ ہے آپ کا حج۔ حضور تو 8 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، 7 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، 9 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، تو حج کیسے بنتا ہے؟ سفر معراج کا کیا معنی؟ فارش سے عرش پہ گئے ہیں، حضور تو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، سفر کا کیا مطلب؟ سفر ہجرت کا معنی مدینہ گئے، مکہ چھوڑا، حضور تو مکے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں، تو حاضر ناظر کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابو بکر اور حضور اذ جس وقت غار میں ہیں، ہما فی الغار، فی ظرفیہ ہے، جس وقت غار میں ہے۔ کیوں بابا تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہے، تو غار میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اب ہما فی الغار کہاں ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ پیغمبر مصطفیٰ جب آپ گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے تھے، قرآن کہتا ہے نا، گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے ہیں، جنگ احد پہ جانے کے لیے گھر سے نکلے اور صفیں بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ جو حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ نکلتا ہے اور آتا ہے،
وہ تو گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ خرجتا جب آپ اپنے مدینہ شہر سے باہر نکلیں تب بھی قبلہ رخ ہو کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ صرف مدینہ کا حکم نہیں ہے، پوری دنیا کا حکم ہے. کیوں؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. یہ خروج کون کرتا ہے؟ نکلنا ہوتا ہی اسی کا جو حاضر ناظر نہ ہو. اگر ہم حاضر ناظر والی بات مان لینا تو دین ایک گنڈڑی چپا کے اتھا رکھ دے والے. جی دین ایک گٹھڑی میں ڈال کے ادھر رکھ دیں، پھر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. باپ رافضی ہو تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ آپ کو شرک کا حکم کریں یہ نہ مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ بھائیو، عید میلاد النبی یہ تینوں لفظ اکٹھے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے یا کسی صحابی کے عمل سے دکھا دیں. میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں، آپ کو تحفہ ہے. عید میلاد النبی یہ تین لفظ اکٹھے مجھے دکھا دیں، قرآن سے، حضور کے فرمان سے، صحابہ کے عمل سے. اگلی بات کروں، مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کسی کتاب سے یہ تینوں لفظ اکٹھے دکھا دو، آپ کو گھڑی تحفہ ہے. اس کی وفات ہے 1921 تک. عید میلاد النبی کا لفظ اس کی کتاب میں بھی نہیں ہے. میلاد النبی ہے یا عید کا علیحدہ تصور ہے. یہ تین لفظ اکٹھے تو اس نے بھی نہیں لکھے جو آپ نے مجھے تیسری عید بنانے کے لکھ دیا. اس بر صغیر میں پہلا جلوس عید میلاد النبی کا 1931 میں نکلا ہے اور احمد رضا صاحب کی وفات 1921 میں ہے. یہ دین کا کام اس نے بھی نہیں کیا تھا جو تم کر رہے ہو. لہٰذا فیصلہ کر لو بھائی او مسلمان ہے یا تسی مسلمان ہو، فیصلہ ہو جائے گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کا نام قرآن حدیث میں بھی موجود ہے اور ان کے احکام بھی موجود ہیں. تیسری عید جو مناتا ہے اس سے کہیں تو دلیل دکھا دے، وہ مان لے گا. فرض نماز کے بعد بلند آواز سے دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں. کس روایت ثابت ہے فلاں مفتی صاحب نے فرمایا. او مفتی صاحب چبل بٹا چبل ہے، فیس بک پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. دنیا میں کوئی حدیث نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں 8 حدیثیں اس پہ نقل کی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں. ترمذی کی شرح معارف السنن اٹھائیں، تیسری جلد میں حضرت نے لائن لگائی ہے، 2.5 صفحے اس پر دلائل دی ہیں. ہمارے اکابر اس پر لکھتے جا رہے ہیں اور یہ کہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تردید آپ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی پہلے کر رہے ہیں. یار اس مسئلے میں یہ کہو جی میں نہیں مانگتا تو ٹھیک ہے نا، امت کو گمراہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ اعلاء السنن میں اس پر حدیث موجود ہے، شعب الایمان بہقی میں اس پر حدیث موجود ہے، جمع الجوامع میں اس پر حدیث موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس پر حدیث موجود ہے، کنز العمال میں اس پر حدیث موجود ہے. اس پر میرا یوٹیوب پر مستقل کلپ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان جیسوں کو سنا ہے، آپ نے ہم جیسوں کو نہیں سنا. آپ مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ لکھیں فرض نماز کے بعد کی دعا، آپ کو غالباً 15 منٹ کے لگ بھگ یا شاید اس سے تھوڑا کم، آپ کو 20 حوالوں کے ساتھ آیت احادیث اور صحابہ کے عمل سے اور رسول اللہ کے فرمان سے آپ کو پورا کلپ ملے گا. یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ حضرت انس کی روایت ملے گی. بعدما سلم ورفع یدیہ ودعا، حضور پاک نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آپ پڑھ لیں وہاں سے اور سنیں. یہ جو ہم دعا کی بات کرتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں اونچی نہیں مانگی. میں نے کہا اچھا کون سی مانگنی چاہیے؟ چلو آہستہ مانگیں. کہ اللہم انت السلام منک السلام والی دعا. میں نے کہا حضور نے مانگی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اونچی مانگی تو صحابہ نے سن کے ہمیں بتائی، جو اونچی نہیں مانگی تو صحابہ نے سنا کیسے؟ کل ایک بدھو مجھے کال پہ کہہ رہا تھا، واٹس ایپ پہ سوال کر رہا تھا، مفتی صاحب یہ جو دعا ہے نا یہ صحابی کو حضور نے خود بتائی ہو کہ نماز کے بعد مانگو. تو میں نے کہا یہ تو دکھا دے، وہ میں دکھا دوں گا. تو اپنے ذہن سے بیٹھ کر تو ایک حدیث بنا اور جی بسم اللہ. ایسی ہی باتیں ہیں یار. امام اور مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، مؤذن کھڑا ہو کر تکبیر کہتا ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہو کر آپ تک نماز کے لیے جائیں، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اگر ملے گا بھی نا تو قد قامت الصلاۃ والا ملے گا کہ اس پر مقتدی اٹھتے ہیں، اور یہ تو قد قامت الصلاۃ سے پہلے اٹھ گئے. لہٰذا اپنے عمل پہ دلیل دیں. قد قامت الصلاۃ والا مسئلہ تو میں حل کر لوں گا. اصل یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ تک سارے اٹھ جائیں، بس اس تک سارے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اسی لفظ پہ اٹھیں. وہ بھی فقہ کا مطلب یہ ہے. لیکن
یہ صرف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی پر اٹھنا، اس کی کوئی دلیل تو اس دھرتی پہ ہوگی؟ کوئی دلیل پیش فرما دے، کسی فقیر نے بتائی ہو تو کیا کہیں گے؟ حضور کا نام بڑے رتبے والا ہے، اس لیے اس نام پہ کھڑے ہوں۔ حضور کے نام سے پہلے اللہ جل شانہ کا نام ہے، وہ اس سے بڑا رتبے والا ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر رتبوں کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تھی پوری کتاب ہے تھوڑے کو لو جی۔ پانی ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، میں بات کر لیتا ہوں۔ توجہ، آپ کہتے ہیں پاکستان کے اہل حدیث امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سعودیہ میں امام کے پیچھے رفع دین کرتے ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، سعودیہ والا اہل حدیث ہے امام کعبہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کا ایک خطبہ ہے، آپ کو اللہ مدینہ اور مکہ مکرمہ لے جائے، بیت اللہ شریف مسجد نبوی میں جمعہ کے 2 خطبے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کی 1 اذان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین لے جائے، جمعہ کی 2 اذانیں ہیں۔ اہل حدیث نماز جنازہ اونچا پڑھتے ہیں اور ادھر نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، کرونا کے معاملات سے پہلے تک اب تک 20 رکعت تراویح کی جماعت تھی۔ یہ رمضان میں 3 وتر، عام دنوں میں 1 وتر کے قائل ہے، وہ پورا سال 3 وتر کے قائل ہے۔ یہ کہتے ہیں تقلید کرو شرک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی تقلید جائز ہے۔ کس نے آپ کو کہا وہ اہل حدیث ہے؟ میں دوسرے کا دیا ہوا نوالا چبانے کا عادی نہیں ہوں، میں نوالے کو چیک کرتا ہوں بھائی کن ایک چبانا چاہیے، پھر نوالا نہیں، پھر ہم چک لگاتے ہیں۔ تو اس لیے پوری بات آپ کریں، اس لیے ان کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا۔ میں ان کے پیچھے حج پڑھنے کا بھی قائل ہوں کہ تسی نماز آدھے ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، حالانکہ حضرت ابو بکر کا رتبہ تھا تو ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر حضور پاک کا اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے، اسے نسبت اتحادی حاصل ہے، اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے۔ جہاں نبی وہاں صدیق، چاہے غار ہو چاہے مزار ہو، ٹھیک ہے، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو۔ جلوت میں صدیق ہے تو خلوت میں صدیقہ ہے، تو اس کے لیے تو بعدی آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن شاید یہ جواب آپ کو کم حق کو سیراب نہ کرے، تو ایک فقیر کا جواب بھی آپ رکھ لیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن کہتے ہیں آپ نے ہر چیزوں کے 2 جوڑے، جوڑا بنایا، ٹھیک ہے، دن کے ساتھ رات ہے، پھول کے ساتھ باقی معاملات، کانٹا خوشبو، اس طرح ترتیب میں ہر چیزوں کے جوڑے ہیں۔ تو اس طرح شان نبوت کا بھی جوڑا ہے، جلالی مزاج، جمالی مزاج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جلالی، جمالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جمالی ہیں، ٹھیک ہے، جوڑا بن گیا۔ حضور پاک علیہ السلام جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں، دونوں صفتیں ہیں، لیکن صفت جمال کا غلبہ ہے، جلال کا غلبہ نہیں ہے۔ صفت جلال کا غلبہ نہیں ہے، جمال کا غلبہ۔ ان کے بعد ابو بکر ہوتے تو جوڑا نہ بنتا، کیونکہ اس پہ بھی جمال کا غلبہ ہے۔ ان کے بعد عمر آئے ہیں، اگر نبوت ہوتی تو پھر جوڑا بن جاتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آخری صحابی کس ہجری میں وفات پائے، ان کا نام کیا ہے؟ کتاب العلم آپ نے پڑھی ہے؟ باب رفع العلم پڑھ لیں نا بیٹا، جزاک اللہ، ادھر بیٹھے، دونوں کو گرمی ہوگی، کوئی نہیں پرابلم۔ میں کو وڈی ماتا پترا میں کو نہ تھیوے تو آگو تھیوے، ٹھیک ہے۔ آپ نے باب رفع العلم پڑھا ہے صحیح بخاری کتاب العلم میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لا یحدثنکم احد بعدی غیری، حضرت انس کا لفظ ہے، میرے بعد تمہیں یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا۔ تو آپ اس پہ فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی دیکھ لیں، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، یا آپ کو سعد الحدیث صاحب نے بھی بتا دیا ہوگا، تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ سوال تو آپ کی کلاس کا ہے۔ خدا تو حج تلے ونجے، ہر علاقے کا آخری صحابی الگ الگ ہے تاریخ وفات کے اعتبار سے۔ حضرت انس بصرہ کے آخری صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ عامر بن طفیل واصلہ کوفہ کے آخری صحابی ہیں۔ سدی بن عجلان ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دمشق اور ملک شام کے آخری صحابی ہیں۔ حضرت ابو طفیل مکہ مکرمہ کے آخری صحابی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے آخری صحابی ہیں۔ وَهُوَ آخر من مات بالمدینہ من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، 110 ہجری۔
110 हिजरी पे सहाबा का ज़माना ख़त्म, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मा लदीना यलूनहुम, तो इसलिए वो सहाबी हैं। इसके इख्तिलाफ़ की गुंजाइश भी है, किसी और सहाबी के ऊपर भी अक़वाल मौजूद है, लेकिन उसका जवाब ये है कि इस शहर के आखिरी हैं और उस शहर के आखिरी वो हैं। आप अब दरवाज़े खोल दें, जज़ाकल्लाह। अब मेरे ख्याल में बच्चे खामोश होना शुरू हो गए। ओपन बेटा, हाँ चलें। खुलफ़ाए राशिदीन का दारुल सल्तनत मदीना तैयबा था, जबकि हज़रत अली आखिरी खलीफा राशिद कूफा क्यों लाए? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी के दौर में जो फसादी आए ना, तो हज़रत अली जानते थे अबू बकर उमर उस्मान के दौर में अमन था, हज़रत उस्मान के आखिरी दौर में फ़साद पड़ा, तो मदीना तैयबा की हुर्मत पामाल ना हो, इसलिए मदीना तैयबा से दारुल खिलाफा बाहर ले जाएँ। सैयदना अली मुर्तज़ा बाहर लाए हैं, और सलाम है हज़रत अली मुर्तज़ा की सोच, फ़हम और फ़िरासत को कि वाकई जो बाद में मसाइल हुए हैं दारुल सल्तनत में, तो उसमें मदीना तैयबा की ज़मीन पामाल होती, जिसका फ़ैसला हज़रत अली मुर्तज़ा ने पहले फरमा दिया था। अस्माउर रिजाल की कौन सी किताबें मुनासिब है? अस्माउर रिजाल का फ़न, आप इस पर हमारी फ़ाइल भी उठा लें, और अस्माउर रिजाल पर आप किताबें पढ़ना चाहें तो कई है। मसलन मीज़ानुल एतदाल उठा लें, और नहीं तो तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ ज़हबी की उठा लें। अगर इससे भी आगे बढ़े तो आप तहज़ीबुल कमाल मिज़्ज़ी, इमाम जमालुद्दीन मिज़्ज़ी की पूरी असहाब सियासत्ता की 8 जिल्दों में कुल असहाब सियासत्ता के रिजाल पे बात की है, ये आप देख लें। नहीं तो आप बुखारी के हाशिए पे जो अस्माउर रिजाल आखिर में मौजूद है, इसको देख लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह, इससे आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी सवालात हैं, और खुदा तो नुहाज तले बन जाए। कुछ लोग कहते हैं इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जब नमाज का इरादा करने लगो फिर वज़ू करो। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फ़ख़लिसू लहु दुआ, तो इज़ा आया है, इज़ा का माना उस वक्त है, तो इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, जिस वक्त खड़े होने लगो तब वज़ू करो। फ़इज़ा तअमतुम फ़ंतशिरू का माना ये क्यों नहीं कर दे? ये एक बचूंगड़ा है शायद गालिबन, ये उसके सवालात आए, मुझे लोगों ने कहा हज़रत इसका जवाब दे। मैंने कहा खुड्डे लाइन लगा हुआ है, ये रो रो के एक दफ़ा रोता रहे, एड़ियाँ रगड़े कि मुझे ये जवाब दे, मैं इनके ख्वाहिश को हसरत बनाऊँगा, इनकी इन लोगों को जवाब नहीं देंगे। इनका कोई बड़ा आकर बात करेगा तो इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। बच्चों को क्या जवाब देना है, बच्चे तो वैसे ही रोते रहते हैं, बच्चे हैं या बच्चे खुचे हैं तो चलने दें। ये उन्हीं के सवाल, आपने उसका क्लिप सुना और मेरे सर डाल दिया। और खुदा के बंदे अगर इज़ा माजी पे आए, मुजारे का माना होता है, तुम ये कहने लगे हो, इस पर सवाल है कि हम इज़ा माजी पे आए मुजारे का माना करते हैं, और आप कहते नहीं माजी का माना करें। तो ठीक है भाई, अगर माजी का माना करना है तो कुरान करीम में है वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204। वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन, जिस वक़्त कुरान पढ़ चुको, करो नमाजी वाला तुम चुप रहो। तब क्या माना करो? जब कुरान पढ़ा जाए, पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहो। आपने क्यों मुजारे वाला माना किया? आप मुझे कहते हैं मैं माजी वाला माना करूं, आप भी करें। वइज़ा क़ुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ लिया जाए फिर चुप करना, यानी कुरान में बोलते रहो, यही माना है। सही मुस्लिम में है इज़ा क़रा फ़अनसितू, ये इज़ा आया हुआ है, क़रा माजी पर आया हुआ है। जब इमाम पढ़ने लगे तो तुम चुप रहो, पीछे मुक़्तदी तिलावत न करे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो ये अगर रज़ा खानी वाला माना करे तो इज़ा क़रा, जब इमाम पढ़ चुके फिर तुम चुप रहो। हुण चुप रहने दा फ़ायदा, करो आप माना। इस तरह के सवाल उठाकर आप लेकर आते। बच्चों के इन सवालों को मैं यूँ उड़ाना जानता हूँ जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक मारी जाती है, लेकिन इसका मसला ये है कि हम इनको जवाब दे के इनको पॉपुलर बना दें, यूँ नहीं है। रही ये बात कि जो आपने इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह पेश किया या फ़इज़ा तअमतुम फ़ंतशिरू पेश किया, तो ये तो करीना हालिया और मकालिया है, क़राइन भी तो होते हैं ना। इज़ा क़ुमतुम में करीना मौजूद है कि वज़ू पहले करना चाहिए। वइज़ा तअमतुम फ़ंतशिरू में अगला लफ्ज़ मौजूद है वला मुस्तअनिसीन लिहदीस, ये सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब पारा नंबर 22 है। इस पे तो हुक्म मौजूद है कि बातों करने के लिए बात में बैठ न जाओ। इस बुनियाद पे इसका माना कराइन के लिहाज से हम माजी वाला कर लेंगे, लेकिन कराइन के लिहाज से माजी वाले माने को उठा के आप मुस्तकिल उसूल और कवायद बना लें, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए बेटा मैंने नाहव पढ़ी भी है और नाहव पढ़ाई भी है, ऐसा नहीं है कि हम इनके सवालात को जानते नहीं हैं। रज़ा खानी कहते हैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के 11वीं शरीफ का दूध बांटते हैं, इस बारे में इशाद फरमा दें। महबूब सुबहानी ज़िल्ले रहमानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह
ان کے 11ویں شریف کے دودھ بانٹنے کا حکم یہ جو بتاتے ہیں 2 باتیں ہیں. اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اس پر دلیل چاہیے. قرآن حدیث سے دلیل تو ہے نہیں, شریعت دلیل بتا نہیں رہی. اور اگر دین کا حصہ نہیں ہے تو رسم و رواج ہے, اور رسم و رواج کے ہم قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی اللہ. اشکال یہ ہے کہ رضا خانی کہتے ہیں کھانے کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ حدیث سے ثابت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں آپ کے لیے جائز ہے. بسم اللہ کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھ لے عملیت جائز نہ ہو. آپ کو سوال سمجھ آیا؟ مجھے تو نہیں آیا. جس نے سوال لکھا ذرا وہ سمجھا دے تاکہ میں جواب دے پاؤں. مینو تو سمجھ نہیں آیا. ختم کا تو ادھر لفظ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یار, یہ ان کا کام ہے ختم فلاں فلاں, سارے اپنے طرف کھان پین دی ڈرامے بازی, اور کچھ ہی نہیں. بھئی آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں یا کچھ اور پڑھ کے کھائیں, آپ کو کون منع کر دے. لیکن آپ خاص کر کے کھانے پہ پھونک کے کہیں گے یہی کھانا اس کے پاس جا رہا ہے, تو یہ مولانا احمد رضا خان سے پہلے کسی نے نہیں کیا. ان کی جو آخری وصیت ہے نا, وفات سے 7 گھنٹے میرے خیال میں 59 منٹ پہلے کی جو وصیت ہے وہ چھپ چکی ہے ان کے وصایا شریف میں. وہ کہتے ہیں میری وفات کے بعد سوڈے والی بوتلیں, آلو والی اور قیمے والی کچوریاں, اور سیب کا پانی, انار کا پانی یعنی جوسز, اور فلاں چیز, ان پر کچھ پڑھ کے مجھے ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. یہ تو انہوں نے اپنے ماں بعد کے ساتھیوں کا بینک بیلنس کھول کے رکھا تھا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو ان کی بات ہے بھائیو. اس سے پہلے شریعت میں یوں نہیں ہے کہ آپ چیز پہ پڑھیں وہی چیز آگے جائے گی. چیز نہیں جائے گی, یہ اپنے پاس آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس پر تو کئی چیزیں, ہاں میت کی فلاں چیز مجھے دے دیں, میت کی فلاں چیز دے دیں. اس پر تو جوابات بھی ہے کہ ایک خاتون نے کہا تھا میت کی کیا چیز آپ کو چاہیے. قرآن میں ہر چیز پہ موت آنی ہے, اس کا مطلب ہے فرشتوں کو موت آنی ہے. کیا انسانوں کی طرح کل قیامت میں فرشتوں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو کیا جائے گا, بالکل ٹھیک ہے, کوئی نہیں مسئلہ. موت آنی ہے, کلو شیء ہالک الا وجہ, ہر پہ موت آنی ہے. اس کے 2 جواب ہمارے حضرات دیتے ہیں کہ فرشتوں کو موت آنی ہے, ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, لیکن ان کی زندگی تکلیفی نہیں ہے کہ ان سے سوالات و جوابات ہو. وفات اس بنیاد پہ آنی ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور باقی حضرات کہتے ہیں نہیں, جو آسمان سے اوپر کی باتیں ہیں وہ اس سے علیحدہ ہے, مستثنیٰ ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ موت سب پہ آنی ہے. جب سب پہ آنی ہے تو سب کو زندہ کیا جائے گا, ہم سے حساب لیا جائے گا. ہم مکلف ہیں, وہ غیر مکلف ہیں. غیر مقلد نہیں, غیر مکلف ہیں. قیامت کے دن آدمی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو گیا, اس کا نام ہی نہیں رکھا گیا, اس کو کیا نام سے پکارا جائے گا؟ اس کو کہیں گے اوے بے نام بچہ. ٹھیک ہے, سادے بندے ہو اس دھرتی پہ, اس کو اس کے بیٹے کا نام, باپ کا نام دیں گے, فلاں کا بیٹا. آدمی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا تو کوئی نہیں مسئلہ. جس کا نام پتہ نہ ہو, آج بھی مدینہ منورہ والے اسے عبداللہ کہتے ہیں, محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا کام ہے, جن نے بلانا ہے. نہ تو اسی بلانا ہے, نہ میں بلانا ہے. ویسے نام رکھنا چاہیے وفات شدہ کے, نام تو ضرور ہونا چاہیے. رافضی کہتے ہیں تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے, استغفر اللہ. حضور پاک کے وفات کے بعد دلیل پیش کرتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا والی آیت, پتہ نہیں آگے کوئی حدیث لکھی ہے, فَيُقَالِ إِنَّ هَؤُلَاء, اور اس دلیل کی بنیاد پہ یہ کوئی حوالہ بھی تو لکھ دیں. آپ نے اس حدیث کا حوالہ نہیں لکھا, یہ اللہ کے حوالے کر دیا. میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے. رافضی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارتد الناس بعد نبی کریم اللہ ثلاث, مقداد, حضرت بلال اور حضرت سلمان, یہ 3 زندہ. اس میں تو حضرت علی المرتضیٰ, حضرت امام حسن حسین کو بھی نے اڑا دیا. تو ان کو کہو پہلے اپنے گھر کی تلاشی لیں. یہ بکواس ہے, بے ایمانی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک کی شادی 25 سال کی عمر میں پہلی ہوئی, 30 سال کی عمر میں اولاد ہوئی, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نبوت کے بعد آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی. اعتراض رافضی کہتے ہیں بغیر مذہب کے 10 سال میں بیٹیاں جوان بھی ہو گئی, شادی بھی ہو گئی, طلاق. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس آپ نے آصف رضا علوی بے ایمان کا کلپ تو سنا ہے, میرا جواب نہیں سنا آپ نے. اس بچوں کو میں نے جواب دیا, اس کے ابے نے بھی آج تک جواب نہیں دیا. لیکن آپ اہل باطل کو سنتے ہیں, اہل حق کو نہیں سنتے. یہ اس بے ایمان کے لفظ ہیں. میں نے فلاں سے لے کر فلاں تک کو پڑھا, فلاں سے لے کر فلاں تک کو پڑھا, اس کا جواب نہیں. آپ مجھے جواب دیں, اوے 10 سال پہ جوان بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی. یہ اس کا جواب ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہی کا نوالا ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں. میں کسی کا بنا ہوا نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالتا. آپ اس کا جواب ہمارے بھی تلاش کریں نا. یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں, آگے اولاد پیغمبر لکھیں, آپ کو جواب آئے گا. اور اس ابے کا دادا بھی یاد کرے گا کہ جواب کہتے کیسے ہیں. ایسی آپ رافضی کی کلپ کو اٹھا کر آپ ہمیں کہیں جواب دیں. پوری تفصیل سے میں نے اس پر جواب دیا, آپ اس بیان کو اٹھا لیں.
اس میں نے ایک چیز کو پروف کیا، پیدا کب ہوئے، نکاح کب ہوئے۔ 10 سال کی بات تو ہے ہی جھوٹ، جو 10 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے، طلاق اس وقت نہیں ہوئی، 3 سال بعد جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت اتری، اس وقت جا کر حضور پاک نے اعلان نبوت کیا۔ پھر 2 سال بعد انہوں نے آ کر طلاق دی، جب 45 سال عمر ہو چکی ہے۔ اس ملعون نے کہاں سے کہاں بات لائی؟ اور اس وقت تک کہ حضور کی بیٹیوں کو نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی جب طلاق ہوئی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے۔ یہ کہتے جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی۔ اس حرامی نے جو آپ کو غلط راستے پہ شادی واللہ اس پہ چلا دیا، وہ نکاح اور ہے، شادی اور ہے۔ نماز فرض معراج کی رات ہے، تو حضرت عمر اسلام سے پہلے کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ بھئی نفل نماز بھی تو ہو سکتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، نفل نمازیں کوئی نہیں ہے۔ آپ اس دھرتی پہ صرف نماز فرض نماز ہی جانتے ہیں، آپ غیر مقلد ہیں، ہم نے کوئی سنتیں نہیں پڑھنی۔ اکثر اہل سنت کے خطبہ کہتے ہیں حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام علیہ الصلوۃ والروافظ کی امام نہیں کہنا چاہیے۔ لو جی دس، پھر امام حنیفہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بتائیں نا بھائی۔ جب اہل سنت امام کہیں گے تو اہل سنت والا معنی ہوگا نا، اور رافضی امام کہیں گے تو ان والا معنی ہوگا، نہیں سمجھے بھائی؟ اہل سنت امام کہتے ہیں پیشوا کو، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیشوا نہیں ہے۔ حضرت حسین کو پیشوا نہیں مانتا، اس بے ایمان کو میں نہیں مانتا، یہ کوئی بات ہے؟ رافضی کہتے ہیں وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو وہ جانے اور وہ معاملات جانے نا، تو وہ اپنا جواب دیں گے۔ میں تو اہل سنت ہوں، تو میں تو اپنی بات کروں گا۔ رضا خانی کہتے ہیں میرے تیجے سالانہ کو تم بدعت کہتے ہو، تبلیغ جماعت کے سروزہ چلے کو بدعت نہیں کہتے۔ سروزہ چلہ یوں نہیں ہے کہ جس نے سروزہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم، جس نے چلہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم۔ تو آپ تو کہتے ہو جس کا تیجا چلہ 40واں 7واں سال نہیں ہوا وہ تو بخشا ہی نہیں گیا، آپ تو دین کا حصہ بناتے ہو۔ اور جماعت والے کہتے ہیں یہ دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، چلہ لگا کے سیکھ لو، چاہے خانقاہ میں بیٹھ کے سیکھ لو، چاہے مدرسے میں بیٹھ کے سیکھ لو۔ تو بھائیو آپ کار ثواب بناتے ہیں، آپ اس کو ثواب بتاتے ہو، ہم ان چیزوں کو علاج بتاتے ہیں۔ تو ثواب کی دلیل چاہیے، علاج کی دلیل نہیں چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے جو رحمت اجتماع پہ نہیں گیا اس کا ایمان ہی ختم، تم کہتے ہو جو 12 ربیع الاول کے جلوس پہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی ختم۔ دلیل تمہارے سر ہے، ہمارے سر نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ کہے تو ڈسپرین کی گولی کھا لے، وہ کہ دلیل بھی کھا، تو کہ بھائی علاج کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں ڈسپرین گولی کھانے پہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ہے، پھر دلیل چاہیے۔ تو تم تو اپنے کاموں کو ثواب بتاتے ہو، دلیل تمہارے گاٹے فٹ ہے، تم ہمارے گلے ڈال رہے ہو۔ اتنی کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلی۔ اصطلاح سالکین میں تصور شیخ کی حیثیت و حکم کیا ہے؟ سید احمد سعید ان صورتوں کو تصور کا نام دے کر تردید کرتے ہیں۔ خانقاہ میں کسی شیخ کی بیعت کر لیں، وہ آپ کو سمجھائے دیں گے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا کیسا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے سچ کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے، پرفیکٹ کہا ہے، 100% رائٹ ہے مولانا اس پر۔ یہودی ایجنٹ نہیں ہے تو پھر اپنے سابقہ سالے زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کیمپین میں کیوں گیا ہے؟ اور پوچھو اس وقت عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلمان ابن جمائمہ، مجھے بتاؤ، بلکہ ابنائے جمائمہ کس کے پاس پل رہے ہیں؟ جن گھر میں پل رہے ہیں ان گھر والوں کا مذہب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہودی۔ تو جن کی اولاد یہودیوں کے پاس پل رہی ہے وہ ہمارا ریاست مدینہ کا مستری بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمو نمتھا تو جن وزیرستان علیہ پہاڑا تو لتھا۔ عجیب بات ہے، یہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ میں تو ان مولویوں کے دماغوں پہ حیران ہوں جنہوں نے اس سے امید لگائی ہوئی ہے کہ دین لائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھئی تمہارے پاس بیل ہے، تمہارے پاس گائے نہیں ہے کہ تم دودھ سے لسی بنا لو گے۔ مجھے تو ان مولویوں پہ حیرانی ہے، خدا کی قسم۔ اسی انہوں مانج تلے لے کے آنے پھر کٹے تلے جانے نے۔ تو بھائیو اس سے تمہیں دین کی امید نہیں ملے گی۔ یہ ریاست مدینہ بنانے والے لوگ ہیں، ہر کام ریاست ابو جہل والے ہیں ان کے، اور کام ریاست مدینہ۔ ہم نے ان کی فرعونیت کو اس وقت للکارا ہے جب ان کا پورا پاکستان میں طوطی بولتا تھا، اس وقت یہ اہل حق کا کچھ نہیں کر سکے، تو اب کیا کریں گے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد، فجر کی سنتے فرض کے فوراً بعد پڑھیں۔ کیوں کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد پڑھیں؟ کوئی ثبوت ہے؟ بعد ما تطلع الشمس، جامع ترمذی کی روایت ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد نماز ہے، اس کے بعد تو ہے ہی نہیں، تو یہ حدیث کہاں جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ امام شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ٹوٹکا یہ ہے کہ جس کی آنکھیں کمزور ہو وہ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومے، ٹوٹکا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی آنکھوں کو پرابلم ہے
تو امام شامی رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق آپ اس ٹوٹکے پہ عمل کر لیں. یہ ٹوٹکا ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، صحابہ کا اجماع نہیں ہے، ٹوٹکا ہے. ٹوٹکے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو دین بنائے. تو میں کہتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں: محمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہود. کتنے نام ہیں؟ اسماء النبی تو امام ہاشم ٹھٹوی نے 1250 لکھ دی ہیں. 100 نام تو قرآن کے آخری صفحے پہ ہیں. تو ہر نام پہ پھر چومتے جائیں، ملتان جانیاں تے قربان جانیاں، ملتان جانیاں تے قربان. پھر یہ چما چٹاکا لگا رہے گا، آگے کچھ نہیں ہو سکے گا. اور خدا کے بندے، وہ تو ایک لفظ پہ ٹوٹکا ہے جس کی آنکھیں خراب ہے. تسی اندھے محتاج ہو تو چوملا ہو تو کس منع کیتے ہیں؟ رضا خانی کی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ واجب الیاد ہے؟ جی ہاں واجب الیاد ہے. چاروں ائمہ برحق ہیں. ایک امام کو چھوڑ کے دوسرے امام کے پاس جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر آپ دوسرے امام کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اس دلیل کی بنیاد پہ آپ جائیں جو آپ کے اپنے امام صاحب کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو. اور اگر آپ دوسرے امام کے پاس جائیں تو جس علاقے میں کم از کم اس علاقے کے مجتہدین کے وہاں موجودگی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کے مسائل پوچھیں اور اس پہ عمل کریں اس فقہ کے مطابق. شافی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، عملی ہو جائیں، نو ایشو، کسی دلیل پر ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اہل حق کا راستہ ہے. لیکن غیر مقلد ہو جائیں تو غیر مقلد تو کسی امام کو نہیں مانتے. تھوڑا سا خیال کرنا. غیر مقلد اور رافضیوں سے کاروبار کرنا کیسے؟ بھئی کاروبار تو میں کافر سے کرنے کا بھی قائل ہوں، الا مرزائی سے، کیونکہ وہ غدار ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہ الا ان تتقوا منہم تقا کی آیت کے تحت آپ دیکھ لیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں مدارات نہیں کرنا چاہیے، دلی تعلق، باقی تجارات جائز ہے. غیر مقلدین کے بچوں کو قرآن پڑھانا، روافظ کے بچوں کو قرآن پڑھانا، میں تو کہتا ہوں مصلحت اس میں ہے کہ پڑھانا چاہیے تاکہ کل آپ کے شاگرد ہوں گے، آپ کی دین کی بات مانیں گے. پڑھانا چاہیے، میں تو اس کا انکاری نہیں ہوں. رافضیوں نے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مردوں کے سامنے غسل جنابت کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس نے کہا غسل جنابت کیا تھا؟ رافضی کو کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ جس نے لکھا ہے ذرا وہ دلیل پڑھ دے، وہ دلیل پڑھ دے. کس نے پرچی لکھی ہے؟ بسم اللہ ذرا کھڑا ہو جائے، میں بھی زیارت فرماؤں نا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے. بس اب پرچی والا بندہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. اچھا میں کلاس میں بیٹھا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میں جواب سمجھائے دوں گا. چلو اب میں جواب دیتا ہوں. بندہ تو ایسی پہچان لی ہے کیڑا ہے. بھائیو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت اماں جان عائشہ نے غسل کیا تھا. کس بنیاد پہ؟ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات تھی. ان کا سوال ہوا کہ حضور پاک کتنے پانی سے غسل فرماتے تھے؟ فرمائے 4 سا پانی سے. 4 سا پانی سے بندہ غسل کیسے کرتے ہے خالہ جان؟ وہ بھانجا ہے. انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں؟ کہا جی ہاں. وہ گئی، پردہ لگا ہوا تھا، وہاں انہوں نے غسل کیا، باہر آ گئیں. باہر آ کر ان کو دکھایا کہ میرے سر سے پانی گر رہا ہے، میں پورا جسم سے نہا کر آئی ہوں. بھانجے نے کہا ماشاءاللہ میں بھی آج کے بعد 4 سا سے پانی سے نہیں آؤں گا. تو پردہ لگا ہوا تھا. جب واش روم کا دروازہ نہ ہو تو پردہ لگا ہوا ہو تو اس کو کسی مرد کے سامنے نہیں آنا کہتے ہیں. لاکھ لعنت ہے رافضی کے منہ پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. عجیب بات ہے، جب دروازے نہیں ہوتے تھے تو واش روم کے سامنے پردے ہی ہوتے تھے. انہوں نے اس کو یہی بنا دیا کہ مرد کے سامنے. لا الہ الا اللہ محمد. تیری ماں مرد کے سامنے نہیں آتی، تو مومنوں کی ماں کے بارے میں بکواس کرتا ہے. کوئی غیر مقلد ہے وہ کہتا ہے اس طرح انگلی اٹھائے رہو، ہلاتے رہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یار انگلی ہلاویں یا جو بھی کریں، کوئی امپائر کی انگلی کو ہلاتا ہے کہتے اٹھے گے تو بات ہوگی، اور کوئی اس طرح. یوں نہیں ہے. حدیث پاک میں 53 کے نمبر کے تحت آپ کو یہ سمجھائے دیں گے، مشکات کی روایت ہے. وہ جو ہلانا ہے پھر اس کو رکھنا ہے، وہ صرف اتنا ہے. پورے راستے میں ہلاتے رہے. اس طرح کی ترتیب میرے خیال میں درست نہیں ہے. مسجد کے باہر نکلنے کی دعا رحمتک کا لفظ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک تک میں پڑھتا ہوں، میں تو رحمتک پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں آپ کو دلیل کہاں سے دکھاؤں؟ جو رحمتک پڑھتا ہے ثبوت اس سے لیں. میں نے اتنا پڑھا ہے جتنا میرے پاس ثبوت ہے. اگلے لفظ کا میں نے نہیں پڑھا تو اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتا ہوں نکلتے ہوئے. رافضی کس کتاب پہ عمل کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کی کتاب کہاں ہے؟ فلاں ہے. یہ کسی رافضی سے جا کے پوچھ لو. رافضی کہتے ہیں اہل سنت کے امام اکثر طور پہ لڑکوں سے مسئلے پوچھ کر بتاتے ہیں. ان کے دلیل امام اعظم نے لڑکیوں سے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ کر بتایا. جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، فیک ہے، غلط ہے، جعل سازی ہے. امام صاحب کی تو بیٹی ہے ہی نہیں، امام صاحب کے تو بیٹے ہیں. امام ذہبی فرماتے ہیں مناقب ابی حنیفہ و صاحبئی میں لم یولد منہ الا الحماد. امام صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے حماد بن ابی حنیفہ، بیٹی ہے ہی نہیں.
آپ نے حنیفہ صرف بیٹی کا نام سمجھا، حنیفہ حنف سے نکلا، حنف قلم دوات کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ قلم دوات والا۔ ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا۔ ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، کیا معنی؟ مٹی کا ابا، مٹی والا۔ ابو ہریرہ بلیوں والا، اس طرح ابو ہریرہ قلم، ابو حنیفہ قلم دوات والا، ابو بکر پہل والا۔ خدا کے بندے، ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہے، ام کا معنی ہر جگہ ماں نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کیا آپ بستیوں کی ماں کو ڈرائیں گے؟ نہیں، بستیوں کا درمیان مکہ کے مکرمہ کے لوگوں کو ڈرائیں، حضور کو حکم ہے۔ تو نہ ام کا معنی ہر جگہ ماں ہے، نہ اب کا معنی ہر جگہ باپ ہے، لفظ دیکھ کے معنی ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ تو مسئلہ عورت نے بتایا۔ تو کیا ہو گیا؟ ایک عورت کے پیٹ سے تم پیدا ہو کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، ایک عورت کے چھاتی سے دودھ پی کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، ایک عورت کی گودی میں آپ 2 سال بیٹھ کر آپ رضاعت کی مدت پوری کریں، جی ٹھیک ہے، ایک عورت سے آپ کی شادی ہو اور آپ اس سے اپنے حقوق ازواج مکمل طریقے پر ادا کریں، وہ ٹھیک ہے۔ عورت اگر دینی مسئلہ بتائے جی نہیں بتانا چاہیے تھا، بوتھی ویک شیشے جی، عورت نے بتا دیا، اسی لیے کہ وہ عورت عام عورت نہیں تھی، حضرت عمر کی کئی بیٹیاں تھیں، صرف اس بیٹی سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ یہ بیٹی بھی ہے اور درجے میں ماں ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اس لیے پوچھا کہ میری بیٹی رسول اللہ کی اہلیہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے رسول سے کچھ بات سمجھی ہو۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ مرد کے بغیر، اپنے خامد کے بغیر بیوی 4 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی، 4 ماہ بعد آئے۔ پوچھنے والا اگر دبئی کا رہنے والا ہو، سعودیہ میں جانے والا ہو، تو میں انہیں کہتا ہوں بیوی سے اجازت لے کر باہر کی جاب کرو، ورنہ بیوی کا حق ہے تمہیں ہر 4 ماہ بعد آنا پڑے گا۔ اتنی ٹکٹ نہیں ہوتی تھی، پھر شادی چھٹ دو، ہاں عدت گزرے گی بیوی کسی اور کی ہو جائے گی، پھر شادیاں کیوں کر رہے ہو؟ شادی کر کے بیوی ماں باپ کو دی اور چل میرا بھائی سعودیہ، یہ غلط بات ہے، آپ حق کھا رہے ہیں، آکل الحقوق للزوجہ ہے آپ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں بتائیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہے، اور کیا بتائیں؟ عقائد اس کے ہم نہیں مانتے، عقائد میں اس کے نہیں مانتے، ان کے عقائد پہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی رد کیا، فتاوی عثمانی جلد اول آپ دیکھ لیں اس پر۔ یوم ابو بکر، یوم عمر منانا حدیث میں نہیں ہے، تو یوم میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی یوم عمر اور یوم ابو بکر جو لوگ مناتے ہیں نا، تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم احتجاجی طور پہ مناتے ہیں، کہ اگر آپ باقی ایام پہ چھٹی کرتے ہو تو ان کا ایام پہ بھی چھٹی کرو، تو وہ اسلامی طور پہ نہیں مناتے کہ منانے پر اتنے حج کا ثواب ہے۔ تو احتجاج کا مسئلہ اسٹرائک کا اور ہوتا ہے، دین کے لیے دلیل چاہیے، احتجاج کے لیے تو دلیل نہیں چاہیے نا، تو اس لیے مناتے ہیں کہ اگر سرکاری سطح پر حضرت ابو بکر عمر کا یوم منایا جائے تو ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے، پھر سب کا مناؤ، نہیں منانا تو پھر کسی کا نہ مناؤ۔ اقبال ڈے اور قائد ڈے منا سکتے ہیں، لیڈر ڈے منا سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے لیے، تو یہ بھی منانا چاہیے۔ رافضی اپنے ہاتھ سے چیز پکا کر دے، بابا میں تو نہیں کھاتا، میں تو آج کل اپنے بندوں کے بنی ہوئی پکی ہوئی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہوں، تو اب کسی اور کی چیز کہتے ہو۔ یہودی جٹ کو جس نے ووٹ دیا ہے وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کرے، توبہ کر لے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، توبہ کر لے تاکہ کل قیامت میں اس کے ساتھ اس کا حشر نہ ہو۔ خدا تمہیں لے جائے حج پہ، ایک سوال بھی اس کے مطابق نہیں کیا جس پہ میں نے درس دیا۔ میں نے پوچھا اس کے متعلق ڈھونڈو، یہ تمہاری ترجیحات ہیں، مجھے ایمان سے بتاؤ آپ نے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں غیر مقلدین کے سامنے ٹھہر کے، اور خدا تو انہوں لے جاوے حج تھے۔ آپ یہ علمی سوال 1-2 امام ابو یوسف والی بات کے علاوہ بات ختم۔ اس مسئلے پر آپ سوال کرتے، مجھے مزہ آتا کہ میں نے بات کی ہے زندوں میں۔ خدا کے بندے ان مسائل پر نہ پوچھا کریں، یہ بات کی باتیں ہیں، آنکھیں بند کر کے مولانا فضل الرحمان کی تائید ہے، ہمارا بڑا ہے جو کہہ رہا ہے، ختم۔ آنکھیں بند کر کے مفتی محمد تقی عثمانی کی تائید ہے جو وفاق المدارس کے فیصلے ہمیں قبول ہے۔ اپنے بڑوں کو یوں مانو، اس پہ وہ ایجنٹ ہے یا نہیں ہے بھائی اس کو پتہ ہے۔ کراچی کے ایک مولوی نے کہا وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، جو اسے یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اللہ قیامت میں اس سے پوچھے گا۔ اس کی واٹ میں نے لگائی اور روزے کے ساتھ بیٹھ کے رمضان مبارک میں 57 منٹ بچوں جواب نہیں دے گا، وہ جواب دے نا تو میں خدا کی قسم لا جواب کرنے کی حیثیت اس مسئلے میں رکھتا ہوں۔ میں نے تو پوری تیاری کر لی تھی کہ اگر ان کا جواب آئے رات کو سورج دکھاؤں گا، دن کو تارے تو دور کی بات ہوتی ہے، ہم ان کو رات کو سورج دکھاؤں گے، جواب دیتے کیسے ہیں؟ میری شرعی ذمہ داری ہے عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہو۔ تجھے کتنے پیسے دیے ہیں اس نے؟ کتنے پیسے تو نے اس سے لیے ہیں؟
تجھے کیا پتہ کل کی جو ہے نا حیثیت میں آ کر آپ قائد ملت اسلامیہ کے موقف پر اعتراض کرتے ہیں جس کے پیچھے امام کعبہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ امام و امام الکعبہ ہے اور وہ اس پر فیصلہ کر رہا ہے، 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو۔ تو میں کچھ دنوں پہلے ایک ضلع میں گیا تو وہاں ان کے ایک شاگرد تھے، اب مجھ سے بات کریں، جاؤ تیرے استاد نے مجھے جواب نہیں ہے تو کہتے مجھ سے بات کریں، میرے ایک شاگرد میں ان سے بات کر لوں، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو اس طرح والے سوالات سیاسیوں پہ ہیں، وہ جانے اور ہمارے اکابر جانے، آپ علمی طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، دور حدیث پہ بیٹھے ہیں، آپ اس پر اپنے موقف کو سمجھا کریں۔ اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں، ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں وہ رضا خانیت سے متاثر ہیں، تیجا کل 40واں ادھر ادھر کے مولوی بن جاتے ہیں، پھر بھی اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہی والی ترتیب، عوام دا سامنا کرنا مشکل ہے، ایسی نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کا نام مانو، 8 سال آپ مولوی بن گئے، پڑھ گئے ہو، اپنے اکابر سے رابطہ رکھو، آپ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو 8 سال پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ بہتر تھا آپ 8 سال ہی وہاں لگاتے، آج بڑے پیر بنے ہوتے، ہر جگہ جاتے آپ کو حلوے ولوے ملتے۔ ہاں، ہمارے ایک دوست ہے، مفتی بننے کے بعد اس نے جا کر پیٹرول پمپ پہ نوکری کر لی۔ میں سعودیہ گیا، اس نے مجھے کال کی مفتی صاحب استاد جی میں فلاں پیٹرول پمپ پہ ہوں، آپ آئیں میں آپ کو ہدیہ دوں گا۔ میں کہا تیری لوگو، کوئی مفتی بن کے حافظ عالم قاری بن کے تم پیٹرول پمپ پہ نوکری کرنی تھی تو یہ 10 سال نہ لگاتا، تیرا آج اپنا پیٹرول پمپ ہوتا۔ میں نے کہا میں تیرا 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، جیب میں رکھا پڑے پیسے۔ میرا تو دل دکھ گیا کہ تم مولوی بننے کے بعد ایک کام کر کے رہے۔ تو بھائیو، آپ مولوی بننے کے بعد سنت کے مطابق چلیں، بدعت کے معاملات میں خود کو نہ ڈالیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4 پہلا پارہ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن کی جلد اول میں لکھا ہے، مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل شراب کی پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل، 1 2 4 5 10 بھی نہیں، 100 بوتل شراب کی پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہ مسجد میں شراب پینے والا ایک دن توبہ کرے گا کیونکہ وہ شراب کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعت والا کبھی توبہ نہیں کرے گا کہ اپنے بدعت کو تو دین سمجھتا ہے، حرج کیڑا ہے۔ آپ پڑھ لیں ذخیرۃ الجنان۔ آج کل ایک قانون پاس کرنے کی بات ہے، ہم جنس پرست کا نکاح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی لوڑ ہے کسی نو؟ اس قانون پھر وہی سوال آ گیا، کی لوڑ ہے؟ دسو تو صحیح۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر بل جو ہے یہ JUI کی ضرورت نہیں، یہ PTI کی ضرورت ہے۔ تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی اہل حق زندہ ہیں انشاءاللہ، میرے اللہ کے کرم کے اولاد مفتی محمود زندہ ہے اس مسئلے۔ وہ بل پرسوں سے اڑ گیا ہے بھائیو، مولانا فضل الرحمان کے سینیٹروں نے اسے یوں اڑایا جیسے اڑانے کا حق کو سینٹ میں۔ آپ بے فکر رہو انشاءاللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر آہٹ پہ تیار ہیں۔ آپ کو ابھی سوال سوچ رہا ہے، 4 دن پہلے مولانا وہاں پہنچ گئے ہیں شریعہ کورٹ میں، انشاءاللہ اس کو شریعہ کورٹ بھی منسوخ کر کے دے دے گا، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے حضرت۔ اب تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہودی ایجنٹ کے دور میں بیٹھے اور ہم ڈر جائیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اب یہ معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بتائیں، وہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں، پارسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں وہ ایک ماہر ہے، عالم نہیں ہے، اسی لیے ان کے خلاف آپ نے اس سے کوئی دلیل لینی ہو تو لے لو، علم دین آپ علماء سے سیکھو۔ وہ عالم نہیں ہے، اسی بنیاد پہ اس سے بچ جائے۔ اچھا یہ کوئی نہیں اعتراض؟ چلو جزاکم اللہ، چلو دسو، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ وہ تو ویسے کھڑے ہو گئے، بسم اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت حسین اور یزید کی جنگ ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی لشکر میں بھی صحابہ کرام موجود تھے اور یزید کی لشکر میں صحابہ کرام موجود تھے، تو اب جو یزید کے لشکر میں صحابہ کرام موجود تھے ان کے بارے میں ہمارے کیا شفق؟ حضرت حسین اور یزید کی جنگ ہوئی تھی، اس کا بھی لشکر تھا، اس کا بھی لشکر تھا۔ یزید کو تو کوئی لشکر لے کر حضرت حسین کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، وہ تو ابن زیاد آیا تھا، یہ یزید کا فوجی تھا، اور اس لشکر میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا، کوئی صحابی شامل۔ آپ ایک صحابی بتا دے اور مجھ سے S22 الٹرا سامسنگ کا سیٹ گفٹ لے لیں، تحفہ لے لیں مجھ سے، ایک صحابی بتا دیں جو اس لشکر میں حضرت حسین کا مقابلہ کر رہا ہوں، کوئی دکھا دے، ہے ہی نہیں۔ باقی حضرت حسین کے ساتھ تو حضرت حسین تو خود صحابی ہیں یار، اور تو چھوڑو، ٹھیک ہے؟
اس لیے ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں. ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. کچھ مندی گلخانوں پہ جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھ جائے کیوں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم دین پھیلانے کے لیے. اسی وجہ بتاتے ہیں اگر ہم نہ جائیں تو غیر متعلق ریزویاں لگاتا آ جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ عقائد پھیلائیں گے اور ہمارے لوگوں کے عقائد خراب ہو جائیں گے. اس کے غیر مقلد تو کلخانی پہ جاتا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ مولوی. باقی رہا کہ رضا خانی آ جائیں گے تو آ جائیں، وہ تو پہلے ہی آ رہے ہیں. یہ ایک غلطی ہے، لہٰذا میں وہاں چلا جاؤں. میں نے مثال اس دن ایک دو ان حضرات کو دی ہے، ان کو پتہ ہے ان سے وہ مثال میرے بات لے لینا. میں آن ایئر وہ کیا مثال آپ کو سناؤں. تو کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کوئی اور نہ کرے، چل مولوی صاحب آپ کر لے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ خدا کے بندے، تمہارا ان سے کیا لینا دینا کہ وہ نہ کرے جی میں کر لوں. تو ان کو کرنے دیں، وہ ان کا مذہب ہے، آپ کا مذہب ہی نہیں. آپ کہاں سے لیتے؟ فلاں آ جائے گا لہٰذا میں دین پھیلانے جاتا ہوں. بھائیو واش روم میں بیٹھ کر دین نہیں پھیلایا جاتا. تھوڑا سا آپ گزارا کریں. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا، پہلے مطلق کہا تھا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اگلے دن حضور نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا. حالانکہ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. کیا ان کے دلوں کے اندر حضور سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی؟ تو وہ اس سے حضرت علی کی شان اور مرتبے کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے زیادہ ثابت کرتے ہیں. غزوہ خیبر پہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن قلعے کتنے تھے غزوہ خیبر کے جو فتح ہوئے ہیں؟ 16. قلعہ نائم ہے، قلعہ منعم ہے، قلعہ حصار ہے، قلعہ قموس ہے. آپ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ کی اٹھا لیں، اس میں پوری تفصیل ہے. 15 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے، حضور خوشخبریاں دیتے آئے. 16واں قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا، حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا. ان کی فضیلت بتا دی. جو پچھلے قلعوں والوں کی فضیلت ہے اس میں باقی صحابہ کرام کی محبت کی بات کی ہے. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 1، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اس کا کیا معنی؟ حضرت خدیجہ سے نہیں کرتے؟ بھائی ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی کہاں سے آئی ہے؟ کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں. مراد ہے جس کو اللہ رسول سے آج کے دن میں اس طرح پیار ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ فتح کرانا چاہتا ہے. اتنی سی بات ہے. اسے دوسرے صحابہ کی نفی ثابت نہیں آتی. اگر نفی ثابت ہے تو ایک اور حدیث ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، حضرت ابو بکر پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں. نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ رحم دل نہیں ہے. ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی کہاں سے آ گئی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. باقی قلعہ قموس حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے. 15 قلعے باقی صحابہ کے ہاتھوں. میں نے قلعہ قموس دیکھا ہے، اس کا دروازہ بھی دیکھا ہے. آج آپ خیبر جائیں، مدینہ سے تبوک روڈ پہ 200 کلومیٹر کے بعد خیبر قدیم کی بستی آتی ہے. ہم قدیم کہتے ہیں، وہ اپنی عربی میں قدیم کہتے ہیں، حالانکہ گاف ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں خیبر قدیم اس کو نا. تو خیبر قدیم بھی ہے، خیبر جدید بھی ہے وہاں سے. تو یہ قلعہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی قلعے بھی وہاں موجود ہے جو صحابہ نے فتح کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ صرف ایک ہی بات سنی ہوئی ہے، پیچھے 15 قلعوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ نے فتح کیے ہیں وہ دسنا ہی کوئی نہیں. اس لیے کہتا ہوں اپنوں کو پڑھو، غیر کو نہ پڑھو. اوکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.